السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایپ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول ایپ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ عائشہ ضیاء کا ناول تجھ پہ میرا حق ہے، ایپیسوڈ 2، فائنل ایپیسوڈ۔ آج ڈیئر ڈیول کو یاد آتا ہے کہ آخر کیوں وہ اپنی جانم کو چھوڑ گیا تھا، کیا گزری ہوگی اس کی جانم پر۔ میرا بھی دل کرتا ہے تا عمر اپنے پاس رکھ لوں تمہیں، مگر میں اپنی وجہ سے تمہاری جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اب بس تھوڑا سا انتظار اور پھر تم میری ہوگی، کوئی غم تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو ان کو الگ ہونا پڑا؟ دوسری طرف کس کو معلوم تھا خطرہ بہت قریب آ چکا تھا، کوئی پل پل جانم پر نظر رکھے ہوئے تھا، شاید یہی آنے والا خطرہ ہو یا شاید نہیں۔ یونیورسٹی میں اب زندگی معمول پر چل رہی تھی، یہ نہیں تھا کہ خطرہ نہ تھا۔ روز جنت کو 2 وقت میسج موصول ہوتا جسے اس نے کبھی زیادہ اہمیت نہیں تھی، وہ ایسی ہی تھی۔ اس کی مثال اس دریا جیسی تھی جس میں پتھر گرتا کہ یقین ہوتا ہے کہ اندر گرا ہے، مگر کتنی گہرائی میں گرا ہے وہ نہیں جانتا، وہ تو بندہ اور اس کا رب جانتا ہے۔ جب کہیں پر کچھ نہ تھا تو وہ تھا، جب کہیں ہر کچھ تھا تو وہ تھا۔ مجھ کو ڈبویا ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ تہجد کے وقت آج ڈیئر ڈیول بہت درد میں تھا، وہ چاہتا تو دنیا چیر دیتا مگر نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ درد تو شروع سے ہی ہوتا تھا مگر اب شدت اختیار کر چکا تھا۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے اور پھر رب کے حضور ہاتھ پھیلائے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی اپنے درد کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ نہ ملیں تو بس رب کے حضور ہاتھ پھیلا دو۔ وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے، بس رب کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی نظر میں سخت من اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ہار نہیں مان سکتا تھا، اس سے اپنی جانم کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ اب اس کا دل کافی ہلکا ہو چکا تھا تو اس نے اپنی جانم کے گھر کا رخ کیا۔ جانم کے گھر۔ جنت سوئی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمودار تھے جو ڈیئر ڈیول سے نہ چھپ سکے تھے۔ وہ نیند میں ہوتی تو کچھ ریئیکٹ کرنے کی حالت میں نہیں ہوتی۔ اب وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہا تھا اور اس کا دل بالکل نہیں کر رہا تھا جانم کو چھوڑ کر جائے، مگر جانا ضروری تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر سہلاتا ہے، وہ اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ چند آوارہ زلفیں جنت کے چہرے کو ڈھک رہی تھیں تو اس نے انہیں پیچھے کیا۔ تیرے چہرے پہ پردے کا پہرا بہت دیر سے ٹھہرا، تیرے حسن کی قسم یہ بے جان نہ ہوتی تو ان کی جان لے لیتا۔ کافی دیر جنت کے دیکھنے کے بعد وہ جنت کے ہاتھ پر اپنا لمس چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، مگر وہ اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک کر چلا جاتا ہے۔ آج کا اتوار کا دن تھا اور دونوں بھائیوں نے معمول سے ہٹ کر کوئی شرارت نہ کی تھی، اور جنت ابھی بھی سوئی تھی کہ ہمدان اور معیز اندر آتے ہیں اور آج بنا کسی شرارت کے پیار سے جنت کو اٹھایا تھا اور کہا کہ نیچے کھانا تیار ہے۔ اب جب جنت نیچے آئی تو کافی حیران ہوئی کہ بھائی ماما پاپا کے ساتھ چپ کر کے بیٹھے تھے۔ جنت بھی چپ چاپ بیٹھ گئی تو وقفے کے بعد بھائیوں نے مخاطب کیا کہ جنت، ہم نے تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ جنت کو محسوس ہوا کہ معاملہ کافی پیچیدہ ہے۔ وہ بولی، جی۔ آگے سے جو بات جنت نے سنی وہ اپنا جوتا اتار کر اپنے بھائیوں کے پیچھے بھاگتی ہے، کیونکہ جو بات بولی تھی وہ یہ تھی کہ آج ہم نے ہمت کر کے تمہیں یہ بات بتائی ہے تاکہ کل کو تمہیں کسی اور سے نہ پتہ چلے، اس سے اچھا ہم بتا دیں۔ اس سے تم یہ محسوس نہ کرنا کہ تم ہمارے لیے اجنبی ہو، بلکہ تم ہماری اپنی ہو، ساری زندگی رہو گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ بچپن میں ماما پاپا پارک سے آ رہے تھے تو انہیں پاس بینچ سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ جب وہ پاس گئے تو ایک چھوٹی سی بچی رو رہی تھی، انہیں اس پر کافی پیار آیا۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہ تھی تو انہوں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا، اور ہم بھی چپ رہے اور ہمیں بھی چپ رہنے کا کہا کہ تم ہماری بہن نہیں ہو، اور کہکا لگا کر بھاگ گئے۔ رات کے وقت آج جنت کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو وہ جلدی ہی سو گئی کیونکہ اس نے دوائی لی تھی۔ وہ نیم غنودگی میں تھی، مطلب وہ آدھی بے ہوش تھی۔ اب ڈیئر ڈیول نے روز کی طرح میسج کیا مگر میسج سین نہ ہوا تو اسے لگا کچھ غلط ہوا ہے، تو وہ اس کے گھر گیا اور روز کی طرح کمرے میں آ گیا۔ اس نے دیکھا جنت سوئی ہوئی ہے۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو جنت کافی سرخ تھی، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جب اس نے جنت کو چھوا تو وہ ٹھٹک گیا کیونکہ جنت کو کافی تیز بخار تھا۔ اس نے پاس سے پڑے جگ کو پکڑا اور رومال جیب سے نکال کر اس کی پٹی شروع کر دی اور ساتھ ہی جنت کا ہاتھ بھی دبایا۔ ساتھ ہی وہ جنت کا ہاتھ دباتا ہے اور پھر کافی وقت گزر جاتا ہے تو ذرا سی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، وہ تو جنت کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر سو جاتا ہے، نہیں بس آنکھیں بند کرتا ہے۔
آج اس کی جانم اس کی باہوں میں ہوتی ہے، اے وقت ذرا تھم جا، میری جانم میری باہوں میں ہے۔ صبح کے وقت جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جنت کی طبیعت ٹھیک ہے تو اپنا لمس اس کے رخسار پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اسے یقین تھا وہ قدرے بہتر ہے۔ جنت اٹھتی ہے تو اسے عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ مگر وہ خود ہی جھٹک دیتی ہے۔ اگلی صبح جب جنت یوں نہیں جاتی تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کنسرٹ ہے، سب اس کی تیاریوں میں مصروف تھے، تو وہ بھی چپ چاپ ہال میں بیٹھ جاتی ہے، مگر وہاں وجدان کی نظریں جنت کا طواف کرتی ہیں جو سب سے بے خبر خود میں مصروف تھی۔ یہ جو اہم ہوتے ہیں بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ چند دنوں بعد آج کنسرٹ تھا تو سب نے بلو ڈریس پہنا تھا کیونکہ سیم تھی، اور جنت نے فراک پہنا تھا اور وجدان نے کرتا اور نیچے جینز۔ اب کافی پرفارمنس کے بعد آخری پرفارمنس کی باری آئی جو کہ ہیڈ کی طرف سے سرپرائز تھی۔ وجدان کی پرفارمنس اب کافی شور و غل میں وہ سٹیج پر جاتا ہے اور گانا شروع کرتا ہے۔ دل کا دریا بہہ ہی گیا، عشق عبادت بن ہی گیا، خود کو مجھے تو سونپ دے، میری ضرورت تو بن ہی گیا، بات دل کی نظروں نے کی، سچ کہہ رہا تیری قسم، تیرے بن اب نہ لگے ایک بھی دم، کتنا چاہنے لگے ہم، تیرے ساتھ ہو جائیں گے ختم۔ یہ الفاظ ہمیشہ جنت کو کچھ یاد دلواتے تھے۔ اس جگہ آ گئی چاہتیں اب میری، چھین لوں گا ساری دنیا سے ہی، تیرے عشق پر ہاں حق میرا ہی تو ہے، کہ کہہ دیا یہ میں نے، نہ رہے رب سے ہی جس نے راستے پہ تو نہ ملے، اس پہ نہ ہوں میرے قدم، تجھے کتنا چاہنے لگے ہم، تیرے ساتھ ہو جائیں گے ختم، تجھے کتنا چاہنے لگے ہم۔ اب جب وجدان نے دیکھا تو جنت باہر جا رہی تھی، اب یہ واپس آ رہی تھی ہمدان کے ساتھ کہ چوروں نے روکا اسے کہ جو بھی پاس ہے واپس کر دو، اور منع کیا کہ شور نہ کرے، مگر وہ ہمدان ہی جائے تو کسی کی سن لے۔ اس نے شور کیا تو وہ ڈر کے مارے بھاگے۔ جب وہ پیچھے مڑا تو اس کی جان تقریباً نکل گئی، اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ جنت روڈ پر گری تھی اور ارد گرد خون تھا۔ ہمدان کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کیا کرے، اس کے آنسو نکل پڑے۔ اس نے معیز کو کال کی اور اسے بتایا تو وہ کہتا ہے تم پہنچو میں آتا ہوں۔ وہ بھی کافی پریشان تھا، جنت تھی بھی تو سب کی لاڈلی، اس کو چوٹ لگتی سانس بھائیوں کا رکنے لگتا تھا۔ وہ دونوں کی لاڈلی تھی، بالکل شہزادی تھی، بہنی عورتیں بھی بھائیوں کی شہزادیاں ہیں۔ ابھی وہ جنت کو اٹھاتا ہے کہ ایک گاڑی رکتی ہے، اندر سے مردانہ آواز آتی ہے کہ میں آپ کو ہاسپٹل چھوڑ دیتا ہوں، تو ہمدان بھی گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ سر پر چوٹ آئی ہے جس کو اسٹچ کر دیتے ہیں، بس خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ جنت کے کمرے میں گئے تو وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر سے اجازت لی اور جنت کو گھر لے کر روانہ ہوئے۔ جب گھر پہنچے تو ہمدان کی شرٹ پر خون لگا تھا جسے دیکھ کر ماما کو کافی ٹینشن ہوئی۔ جب معیز کو دیکھا جس نے جنت کو اٹھایا ہوا تھا تو ماما کی دبی دبی چیخیں نکل گئی تھی، تو ہمدان نے انہیں سنبھالا اور معیز نے جنت کو اس کے کمرے میں جا کر لٹایا۔ خون نکلنے کی وجہ سے جنت کے کپڑے بھی خراب ہو گئے تھے، تو کپڑے تبدیل کروا کے وہ پاس بیٹھ کر پڑھ کر پھونکنے لگیں اور کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہیں۔ دوسری طرف وہاں تو ڈیئر ڈیول کا برا حال تھا جو جنت پر اٹھنے والی ہر نظر کو نیچے کر سکتا تھا، لیکن آج کسی نے اس کی جہنم پر ہاتھ اٹھایا تھا تو وہ کیسے برداشت کرتا۔ اس کے سامنے ابھی بھی بے ہوش دو وجود موجود تھے۔ اب ڈیئر ڈیول نے ان پر ٹھنڈا پانی پھینک کر انہیں ہوش دلوایا۔ جب ان کے حواس قائم ہوئے تو چند لمحات کے لیے ششدر رہ گئے۔ سامنے ایک نقاب پوش موجود تھا اور اس کی نارنجی آنکھوں میں عجیب سی وحشت دکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے بے لچک لہجے میں سوال دہرایا کہ میری جانم کو مارنے کی ہمت کس کی ہوئی؟ اس میں سے ایک چور نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے اپنے دفاع کے لیے کیا تھا۔ اب یہ سن کر ڈیئر ڈیول نے جاندار کہکا لگایا اور پھر دوبارہ گہرا سکوت چھا گیا، شاید طوفان آنے سے پہلے کا سکوت۔ ابھی چند لمحات ہی گزرے تھے کہ وہ اپنی کرسی سے شیر کی رفتار سے اٹھا اور جس نے مارا تھا اس کی جانم کو اس کو کرسی دے ماری۔ اب وہ زمین بوس ہو چکا تھا، وہ دوسرے کی جانب آیا اور اس کو الٹا لٹکا دیا۔ اس کا آدھا جسم گرم پانی میں تھا، وہ درد سے بلبلا رہا تھا، مگر یہاں اثر کسے ہونا تھا۔ اب بھی اسے تسکین حاصل نہ ہوئی تو اس نے پہلے چور کو ہوش دلوایا اور اس کے ہاتھ باندھے اور اس کی انگلیوں میں ڈرل مشین سے اتنے سوراخ کیے کہ اس کے ہاتھ اب ضائع ہو گئے، اور پھر دوسرے چور کی جانب گیا، اس کے ہاتھ بالٹی میں ڈال دیے۔ منٹ کے 1000ویں حصہ میں فلک چگاف چیف اس کے حلق سے برآمد ہوئی اور بالٹی کا پانی لال ہو گیا کیونکہ اندر مختلف قسم کی مچھلیاں تھیں اور سانپ بھی، مگر اس میں زہر نہیں تھا کیونکہ وہ موت نہیں دیتا تھا۔ اس کو زہریلی خوشبوئیں مات دیتی تھیں، وہ جس کو پیار کرتا ہے مار دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد
اب ڈیئر ڈیول کا دل مچل رہا تھا اپنی جانم کے لیے۔ اب وہ جانم کے گھر کا رخ کرتا ہے اور پھر اس کے کمرے میں پہنچ کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بودل قدموں سے جاتا ہے، اور اس کے چلنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی مسافر صدیوں کی مسافت طے کر کے آیا ہو، اور وہ اس کے قریب پہنچ کر بیڈ کے پاس ڈھیر ہو جاتا ہے۔ وہ اس وقت بالکل اس مسافر کی مانند ہوتا ہے جس نے صدیوں کی مسافت طے کی ہو اور آخر میں تھک ہار کر، اپنی قسمت سے ہار کر اپنے محبوب کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ عشق کو چار معجزوں سے غرض، نظر یار، وصل یار، کرم یار، قرب یار۔ اب وہ وہاں چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور اس کا چہرہ تکتا اس کو وہ یوں دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے پلک جھپکے گا تو وہ غائب ہو جائے گی۔ وہ اس کے چہرے کے ہر نقش کو حفظ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر چند لمحات کے بعد وہ ہمت کر کے اٹھتا ہے اور اس کی زلفیں پیچھے کرتا ہے، اور اس کی پٹی دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کی ساری پٹی بھیگی ہوتی ہے، وہ بھی خون سے۔ وہ پاس کبڈ کھولتا ہے اور ادھر سے دوائی نکالتا ہے اور پٹی بھی۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے اور آہستہ سے جانم کے سر سے تکیہ نکال لیتا ہے اور اپنی ٹانگ پر رکھتا ہے تو اس کا سر اب اس کی ٹانگ پر ہوتا ہے۔ آہستہ سے پٹی کھولتا ہے اور زخم دیکھتا ہے جو کہ اتنا گہرا نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ خون اس لیے نکلتا ہے کہ جب موئز نے اسے لٹایا ہوتا ہے تو اس کا سر تکیہ پر نہیں تھا، تو خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ ڈیئر ڈیول کے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ وہ بہت ہی پیار سے اس کی پٹی کرتا ہے اور اس کے بعد دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکتا ہے اور کافی گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہے۔ اس کو وہ دن یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ کھیلتے ہوئے جنت جھولے سے گر جاتی ہے اور یہ زخم اس کی پٹی پر خود کرتا ہے اور اس کے آنسو صاف کرتا ہے، اس کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ ذرا سا بھی روتی ہے تو ڈیئر ڈیول خود بھی اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ آج بھی وہ وہی تھا، اس کو جانم کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ چوٹ لگی ہے اسے پر کیوں مجھے محسوس ہو رہا، اے دل بتا دے کیا ارادہ ہے تیرا۔ اب ڈیئر ڈیول جانم کے رخسار کے ساتھ اپنا رخسار مست کرتا ہے اور وہیں سو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد اپنا لمس جانم کی چوٹ پر، رخسار پر اور ہاتھ پر چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے، جبکہ جانم کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کافی پرسکون نیند سوئی تھی، کافی سالوں بعد یا کافی صدیوں بعد۔ اب بھی وہ ڈیئر ڈیول کے سحر میں مبتلا ہوتی ہے اور کافی دیر سوچنے کے بعد رونا شروع کر دیتی ہے۔ آنسو ابل کر باہر اس کے رخسار پر بہہ رہے ہوتے ہیں اور کافی سالوں کا ضبط آج ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ درد میں پکارتی ہے، لوٹ آؤ میرے محسن، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، مجھے تمہارا سہارا چاہیے، تم تو میری ذرا سی چوٹ پر تڑپ اٹھتے تھے، آج میں درد میں ہوں، لوٹ آؤ تم، میری ذرا سی آہ پر دوڑے چلے آ جاتے تھے، آج بھی لوٹ آؤ، میں تکلیف میں ہوں، آ جاؤ واپس، تم کیوں نہیں آتے، سن لو میری پکار، خدا را سن لو، پہلے میری ذرا سی پکار پر دوڑے چلے آتے تھے، اب کیوں نہیں آتے، پتہ ہے تم نے کہا تھا میرا انتظار کرنا میری جان، آخری سانس تک کروں گی، مگر ایسا نہ ہو انتظار کرتے کرتے میری موت لاحق ہو جائے، آخر کیوں ایسا کر رہے ہو۔ اچانک ہی اسے میسج موصول ہوتا ہے، اسے پڑھ کر جانم کو کچھ پل کے لیے اپنی بے خودی کا احساس ہوتا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنا صبر کھو بیٹھتی ہے، شاید تکلیف کے باعث اسے ندامت محسوس ہوتی ہے۔ میسج کچھ یوں تھا، میری پیاری جانم، کبھی کبھی ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت اکیلے ہیں، دنیا کے تمام تر دکھ صرف ہمیں ہی لاحق ہیں، مگر کبھی اپنے سے زیادہ دکھی لوگوں کی طرف بھی نگاہ دوڑا لینی چاہیے۔ انسان بہت ناشکری مخلوق ہے رب کائنات کی، اگر انسان کی زندگی میں دکھ نہ آئے تو کون ہے جو رب کائنات کو یاد کرے۔ کئی بار دکھ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں اور کئی بار ہمیں آزمانے کے لیے۔ ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ جب ہم دکھ درد کے عالم میں اپنے رب کو پکارتے ہیں تو وہ مدد کیوں نہیں کرتا۔ اس کی مثال کچھ ایسے دوں گی کہ کبھی ہم امتحان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی سوال پر اپنے استاد سے مدد کی طلب کرتے ہیں یا پھر خواہش رکھتے ہیں، مگر وہ امتحان ہوتا ہے، وہاں جواب ہمیں دینا ہوتا ہے کیونکہ استاد نے ہمیں وہ چیز پہلے ہی پڑھائی اور سمجھائی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح امتحان بھی رب کی طرف سے ہمارے لیے مشکل کی شکل میں آتا ہے، وہ اپنی دی گئی تعلیم کے امتحان لے رہا ہوتا ہے، اس لیے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صبر بہت مشکل ہے، آسانی سے نصیب نہیں ہوتا، کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسانوں کو فرشتوں سے معتبر بناتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے اپنے رب کے فیصلوں پر کبھی سوال نہ کرنا، وہ انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگلی صبح آج جنت نے یونیورسٹی جانے کا ارادہ کیا، مگر درد کی وجہ سے نہ جا سکی۔ وہ گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے دوسروں کے سامنے یوں ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، کچھ ہوا ہی نہ ہو، اسی لیے وہ قریبی پارک میں چلی گئی، مگر اس کو وہاں بیٹھے چند لمحات ہی گزرے تھے کہ اسے چکر آنے لگے اور لمحے کے ہزارویں سیکنڈز میں وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جانم کو کچھ ہو تو ڈیئر ڈیول کو معلوم نہ ہو؟ ابھی بھی وہی ہوا،
جانم اپنے ڈیئر ڈیول کی باہوں میں تھی، اور جب محبوب محب کی باہوں میں ہو تو عید کا سما تو ہوگا۔ یاد ہے وہ آنکھیں، رخسار وہ ہونٹ، دنیا جس کے تصور میں لٹا دی ہم نے، وہ جانم تھی ڈیئر ڈیول کی۔ خیر اب ڈیئر ڈیول اپنی جانم کو باہوں میں اٹھائے اپنے گھر روانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا گھر پاس ہی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی جانم کو باہوں میں ایسے اٹھایا ہوتا ہے جیسے وہ نرم و نازک سی گڑیا ہو اور ذرا سی سختی سے ٹوٹ جائے گی۔ ہائے، یہ عاشق لوگ بھی کیا عجیب ہوتے ہیں، محبوب پر اپنی جان بھی وار دیتے ہیں اور لے بھی لیتے ہیں۔ تم نے ہم سے محبت محبت سے بڑھ کر کی، ہم نے تم سے بھی زیادہ محبت کی، تم کیا کرو گے محبت کی انتہا، ہم نے ابتدا ہی انتہا سے کی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس سے کوئی محبت کرے۔ ابھی بھی جانم بے ہوش ہوتی ہے، شاید کمزوری کی وجہ سے کہ اس نے صبح کا ناشتہ بھی نہ کیا تھا۔ ڈیئر ڈیول کا بس چلتا تو تا عمر اسے اپنی باہوں میں رکھتا، مگر خواہشات کب پوری ہوتی ہیں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ وہ جانم کو بیڈ پر لٹاتا ہے اور اس پر کمبل دے کر ڈاکٹر کو کال کرتا ہے۔ چند ہی لمحات کے بعد ڈاکٹر وہاں موجود ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے جانم کو چیک کرتا ہے اور پھر باہر آ کر بتاتا ہے ڈرنے کی بات نہیں، انہیں صرف چکر اس لیے آئے کہ کافی کمزوری ہو گئی ہے، شاید ان کی چوٹ کی وجہ سے۔ ان کی خوراک کا خیال رکھیں، میں نے ان کی پٹی بدل دی ہے، اب تھوڑی دیر بعد انہیں ہوش ہو جائے گا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ جواب میں ہمارے ڈیئر ڈیول کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آتی ہے۔ اس کا جواب کچھ یوں ہوتا ہے کہ بیوی ہے یہ میری۔ ایک نیا انکشاف۔ ہاں، وہ مسز ڈیئر ڈیول تھی۔ جب جنت 17 کی ہوتی ہے اور ڈیئر ڈیول 21 تھا تو ان کے گھر والے دونوں کی ایک دوسرے کے لیے خواہش کو دیکھ کر نکاح کر دیتے ہیں، اور رخصتی بعد میں ہونی تھی اور پھر انہیں واپس جانا پڑتا ہے کسی کام سے۔ اور اب حال کا منظر۔ کمرے میں ڈیئر ڈیول اپنی جانم کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہوش میں آنے کا منتظر ہوتا ہے۔ وہ اپنی جانم کے سامنے کمزور نہیں بننا چاہتا تھا، جو وہ طاقت تھا اپنی جانم کی، اسی لیے چپ چاپ آنسو پی جاتا ہے۔ تم نے بھی دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تم نے ہمارے بغیر تڑپنا نہیں دیکھنا۔ تھوڑے وقت کے بعد جانم کو ہوش آتا ہے اور ڈیئر ڈیول کی نظروں کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اس کو اٹھ کر بولتا ہے، آرام سے، میں ہوں تمہارے پاس۔ اور جب جنت کو یقین آتا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ تو بوکھلا جاتا ہے، اسے سینے سے لگا کر چپ کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں نا، میرا ساتھ تم ہمیشہ ساتھ پاؤ گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی تو ہے کہ زندگی میں جب بھی ہمیں دکھ ملتا ہے تو اپنے لیے ایک مضبوط سہارا تلاش کرتے ہیں جو ہمارے دکھ میں ہمارا ساتھ دے، ایک ایسا کندھا جو ہمیں بیچ راہ میں چھوڑ جائے، جو اگلے کو یہ احساس دلا سکے ساری دنیا تمہارے خلاف گواہی دے گی، تم بس مجھ پر یقین رکھنا، میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔ ڈیئر ڈیول بھی اپنی جانم کے لیے ایسا ہی تھا۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا ہے اور اسے کھانے کا کہتا ہے کہ پھر تمہیں میں گھر چھوڑ دوں گا۔ ہر بات کا مطلب ہوس ہی نہیں ہوتی، جسموں کی تلاش ہر کسی کی فطرت نہیں ہوتی، اور ماتھے پر لمس دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر وہ جانم کو اس کے گھر اتار کر آ جاتا ہے۔ آج ڈیئر ڈیول کو پرسکون نیند آنی تھی کیونکہ جانم کے وجود کا احساس اسے کمرے میں آنا تھا۔ رات کے وقت ابھی جانم سونے والی ہوتی ہے کہ میسج آتا ہے جو کچھ یوں ہوتا ہے، میری پیاری جانم، ضروری نہیں کہ ہر عاشق آپ کو رسوا کرے، عاشق کے لیے اس کی محبوب کی عزت ہی سب سے اہم ہوتی ہے، وہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اگلی صبح آج جنت کے سر کی چوٹ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے، پٹی تو ابھی بھی لگی ہوتی ہے مگر زخم کافی ٹھیک ہو چکا تھا، تو پھر آج وہ یونی کو تیار ہو جاتی ہے۔ جب وہ یونی جاتی ہے تو ہر کوئی اس کی طبیعت دریافت کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہ خوش اخلاق تھی تو ہر کوئی اس پر رشک کرتا تھا۔ خیر جب سر وجدان کا لیکچر شروع ہوتا ہے تو جنت کو خود بھی محسوس نہیں ہوا کب اس کو سر وجدان میں اپنا پن محسوس ہوتا تھا۔ اس طرح کے احساس کو جنت خود بھی سمجھ نہیں سکی تھی، ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ کبھی لیکچر کے دوران اس کی نظر مل بھی جاتی تو وہ ان جذبے لٹاتی نظروں کی تاب نہ لا سکتی تھی، اور ایسا ہی ہوتا تھا جان بوجھ کر جنت کو مخاطب کرنا کہ دیدار ہو سکے، مگر آج اس کے برعکس ہوا تھا۔ آج جنت کو دیکھا نہیں گیا تھا اور اسے عجیب احساس مگر اس نے جانے دیے۔ کافی دنوں بعد آج اعلان ہوا تھا یونی میں کہ چند دنوں بعد ٹور نے جانا ہے۔ اس یونی کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ٹور یہاں کے سارے انٹرنیشنل ہوتے تھے۔ اب کی بار جنت نے بھی کوریا جانا تھا۔ جنت تو شروع سے ہی کوریا جانے کی خواہش رکھتی تھی، وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ 3 دنوں بعد آج جنت شاپنگ پر آئی تھی کیونکہ 2 دن بعد ٹور نے جانا تھا تو وہ موئز کو لے کر آتی ہے۔ ابھی کافی شاپنگ کرنے کے بعد ایک دکان کے باہر موئز اسے کھڑے رہنے کا کہتا ہے کہ میرا انتظار کرنا، میں آتا ہوں۔ چند لمحے گزرتے ہیں کہ گروہ وہاں نکلتا ہے اور جنت پر آوازیں کستے ہیں،
حد تو تب ختم ہوئی جب ان میں سے ایک نے جنت کا ہاتھ پکڑا تھا، تبھی معیز آ جاتا ہے اور کافی مار پیٹ بھی ہوتی ہے۔ خیر بات ختم ہو جاتی ہے اور جنت اور معیز نے گھر بات بتانے سے گریز کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ وہ لڑکے ایک حویلی میں موجود تھے اور انہیں ارد گرد صرف جنگل نظر آیا تھا۔ اچانک سامنے ایک نقاب پوش آتا ہے، اس کی آنکھیں عجیب ہوتی ہیں، بے تاثر، ہر جذبے سے آری۔ اچانک ہی وہ پکارتا ہے، کس کی ہمت ہوئی اس لڑکی کو چھونے کی؟ وہ ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس نے چھوا تھا، اور ایک اور کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ ہمیں لے کر گیا تھا۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ ڈیئر ڈیول کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جو انسان کو اندر تک لرزا دے۔ اب وہ آگے آیا اور پاس سے کیل اٹھایا اور جو جواب دے رہا تھا اس کے ہاتھ میں گھسا دیا اور اس کی چیخ سے دونوں سہم گئے۔ ابھی اس کے بعد ڈرل مشین اٹھائی اس نے اور جس نے جنت کو ہاتھ لگایا تھا اس کے ہاتھ میں سوراخ کر دیے۔ وہ چیخ رہا تھا مگر یہاں فرق کسے پڑنا تھا، اب اس کا ہاتھ ضائع ہو چکا تھا۔ پھر پاس سے سرجیکل انسٹرومنٹس اٹھائے اور تیسرے کی آنکھ نکال دی اور دہاڑا، اب تو کسی کو دیکھنے کے بارے میں سوچے گا نہیں، اور اس کے بعد انہیں ان کے گھروں کے باہر پھینکوا دیا۔ رات کے وقت پہلے جنت کو میسج سے اس کا کوئی اشتیاق نہ تھا، مگر رفتہ رفتہ اسے اس کا انتظار ہونے لگا تھا، کیونکہ کبھی ایسے میسج آتے جو جنت کی موجودہ حالت پر ہوتے تھے تو وہ کافی مدد کرتے تھے، اور اس میں بھی برا کچھ نہیں تھا کہ کوئی اپنی شناخت نہ کروائے مگر پھر بھی آپ کی مدد کرے تو اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ معمول کے مطابق آج بھی اسے میسج موصول ہوا، جسے پڑھنے کے بعد کافی دیر وہ کسی ہوش میں گم رہی اور بعد میں سو گئی۔ میسج کچھ یوں تھا، میری پیاری جانم، زندگی میں ہم مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، کچھ ہمارے لیے اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے، مگر ان سب میں سے ایک شخص ایسا ضرور ملتا ہے جو سب سے معتبر ہوتا ہے، اسے ہم اپنی محبت بھی کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس انسان پر ہم خود سے زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ چاہے دنیا میں سب لوگ ہی ہمارے خلاف ہو جائیں، یہ انسان ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، یہ ہمارا ساتھ دے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے دماغ میں اس کا ہی خیال آتا ہے۔ اگر کوئی آپ پر یقین کر کے اپنی زندگی کی مشکلات بتا رہا ہے تو آپ پر بھی فرض ہے اس کا ساتھ دیں، اس کی قدر کریں، نہ کہ آپ اسے تمام تر چیز کا مورد الزام ٹھہرا دیں اور وہ اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے، بلکہ آپ اس کو اس کی غلطی پر چاہے ڈانٹ لو، وہ برا نہیں مانے گا بلکہ آپ کی بات سنے گا اور اس کا مسئلہ حل کرو۔ زندگی بہت مختصر ہے تو نفرت چھوڑ کر محبتیں اپناؤ۔ حدیث، جس نے کسی کا ٹوٹا دل جوڑا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ڈیئر ڈیول۔ تھوڑی دیر بعد جنت سو رہی ہوتی ہے کہ ڈیئر ڈیول کمرے میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ارد گرد کتابیں بکھری ہیں اور وہ درمیان میں چشمے لگائے سو رہی ہے اور اس کا موبائل پاس پڑا تھا، اور ڈیئر ڈیول کو یہ دیکھ کر کافی ہنسی آئی، وہ بنا کمبل کے اکٹھی ہو چکی تھی۔ اب ڈیئر ڈیول آگے بڑھتا ہے اور پاس سے ساری کتابیں اٹھاتا ہے اور پھر اس کے چشمے اتارتا ہے اور پھر کمبل نکال کر اس پر ڈالتا ہے اور آگے ہو کر اس کا سر تھپکتا ہے اور اس کی نظر اس کے چہرے پر مٹے ہوئے آنسوں کے نشانات دیکھتا ہے تو اس کے دل کو عجیب لگتا ہے، مگر پھر وہ جانے دیتا ہے اور اس کا سر تھپکتا رہتا ہے اور واپسی میں اس کے ہاتھ پر اپنا لمس چھوڑ جاتا ہے۔ 3 دن بعد آج جنت لوگوں کا ٹور جانا تھا اور وہ بہت زیادہ خوش تھی، اس کی دلی خواہش پوری ہونی تھی۔ وہ ساری تیاری کر کے اپنی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ کے لیے نکل جاتی ہے۔ وہاں بھی سردی کا موسم تھا تو ہر کسی نے لانگ کوٹ یا پھر جیکٹ پہنی ہوتی ہے اور نیچے جینز اور شارٹ شرٹ۔ اب جب وہ ایئرپورٹ پہنچتی ہے تو سب ایک دوسرے سے مل کر اندر بورڈنگ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب بورڈنگ کروا کر وہ لوگ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں کہ جنت پر ایک انکشاف ہوتا ہے کہ وہ لوگ آئے تو تھے، سب سے الگ سیٹ اس کی تھی، سر وجدان کے ساتھ۔ اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی تو چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے ہی پلین ٹیک آف کرنے لگتا ہے جنت کو ڈر لگنے لگتا ہے اور اب وہ آنکھیں زور سے بند کر لیتی ہے اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتی ہے، اور اسی افتاد میں وہ پاس بیٹھے سر وجدان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتی ہے کہ ناخن ان کے بازوں میں دھنس جاتے ہیں۔ اصول سے تو انہیں تکلیف ہونی چاہیے مگر نہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ برقرار تھی، کیونکہ محبوب کی طرف سے ملا ہر غم دکھ نہیں دیتا بلکہ مسرت دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر گرفت ڈھیلی ہو گئی، وہ دیکھتے ہیں تو جنت سو گئی ہوتی ہے اور وہ اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیتے ہیں کہ اس کی گردن میں بل نہ پڑ جائے۔ جب ان کا ایئرپورٹ پر اسٹے ہوتا ہے تو سر وجدان جنت کو اٹھاتے ہیں۔ جنت جب اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سر وجدان کے چہرے پر کافی دلکش مسکراہٹ ہوتی ہے، اسے عجیب لگتا ہے مگر جانے دیتی ہے۔ اب وہاں سب کچھ کھاتے ہیں اور اگلی فلائٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اب جنت نے خود کو کافی حد تک سنبھالا ہوتا ہے تو اب وہ ہاتھ نہیں پکڑتی اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنی منزل پر موجود ہوتے ہیں۔ اب سب ہوٹل میں چیک ان کرتے ہیں۔ جنت کے حواسوں پر تو بم تب پھوٹتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کمرہ سر وجدان کے ساتھ ہے، اور انکار کی صورت میں یونی کی سب سے بدتمیز لڑکی نیمرا کے ساتھ روم شیئر کرنا پڑتا ہے، اور اس کا حال کچھ یوں تھا کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی، ڈوبنا ہے مرضی ہے جس میں ڈوب جائے، مرتے کیا نہ کرتے کہ مزاق اسے روم شیئر کرنا پڑتا ہے۔
وہ جاتی ہے اور فریش ہو کر آ کر سو جاتی ہے۔ کافی تھکاوٹ ہوتی ہے تو جلدی نیند اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ کمرے میں 2 سنگل بیڈ ہوتے ہیں کافی فاصلے پر، اور جب سروجدان اندر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جنت نے کمبل سر تک اوڑھا ہوا تھا۔ انہیں ہنسی آتی ہے مگر فریش ہونے چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آ کر جنت کے بیڈ کے قریب جاتے ہیں اور اس کا لحاف ذرا نیچے کرتے ہیں اور اس کی زلفیں پیچھے کر کے تصویر بناتا ہے اور اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ کر چلا جاتا ہے، مگر اسے نیند نہیں آتی کیونکہ محبوب پاس تھا تو وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ تک لے آتا ہے اور اپنے ساتھ لگا کر سو جاتا ہے۔ تجھے اوڑھوں یا میں تیرا لباس بن جاؤں، تیری رگوں میں ڈھل کر ایک احساس ہو جاؤں۔ وہ جنت کے اٹھنے سے پہلے اسے اس کے بیڈ پر چھوڑ آتا ہے۔ صبح کا وقت جنت جب اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے سروجدان کمرے میں موجود نہیں ہوتا، تو وہ موقع کو غنیمت سمجھ کر جلدی سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس جاتی ہے، اور دوسری طرف سروجدان دوسروں کو تمام تر ہدایت دے کر اب خود فریش ہونے کمرے میں آتا ہے۔ تبھی جنت نے اسکارف کر لیا ہوتا ہے اور واپس نکل کر اسے بھی ہدایت دے کر سی آف کرنے چلے جاتے ہیں۔ وہاں کافی ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں اور وہاں کے مشہور ترین ڈش کمچی کھاتے ہیں، اور پھر وہاں سے میوزیم دیکھنے جاتے ہیں اور کافی کچھ وہاں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ سب کو ہوٹل چھوڑ کر وجدان خود اپنے پرانے گھر جاتا ہے کوئی چیز لینے۔ کافی دیر پارک میں گھوم کر وہ واپسی کا رخ کرتا ہے کیونکہ گھر میں صرف یادیں تھیں، تلخ یادیں۔ وہ لوگ کافی تھک گئے ہوتے ہیں، جیسے ہی بستر پر لیٹتے ہیں نیند انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ وہ واپس آ کر فریش ہو کر جنت کی جانب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جنت الٹی لیٹی ہوتی ہے۔ وہ ہنستا ہے اور جا کر اسے سیدھا کرتا ہے، مگر یہاں اس کو جھٹکا لگتا ہے کہ جنت کا وجود کافی گرم ہوتا ہے۔ اسے کافی تیز بخار ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ نیم بے ہوش تھی۔ وجدان کو یاد آتا ہے کہ صبح اس نے کافی دفعہ دیکھا تھا جنت تھوڑا عجیب طرح چل رہی تھی، کافی بوجھل لگ رہی تھی، تو اسے لگا شاید تھکاوٹ کی وجہ سے، مگر اس کی واقعی طبیعت کافی خراب تھی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ آب و ہوا بدلتے ہیں تو ضرور بیمار ہو جاتے ہیں۔ جنت کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وجدان کو پتہ تھا تمام میڈیسن کا تھا، وہ تو جنت کو انجیکشن لگاتا ہے اور پھر میڈیسن جیسے تیسے پلا دیتا ہے اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتا ہے۔ تقریباً پوری رات وہ یہی کرتا ہے۔ جب صبح کے قریب اسے یقین آتا ہے کہ جنت کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے تو وہ اپنے لب اس کے لب پر رکھ کر اپنا لمس چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ بھی کافی تھک گیا ہوتا ہے۔ ہم نے ہاتھ پھیلا کر عشق مانگا تھا، آپ نے لبوں کو چوم کر جان نکال دی۔ اگلی صبح وہ لوگ بارڈر لائن دیکھنے جاتے ہیں جو کہ ہوٹل کے 1 گھنٹے کے وقفے پر ہوتی ہے۔ وہ کافی خوبصورت ہوتی ہے، نہ کہ پاکستان اور انڈیا کی بارڈر لائن کی طرح۔ کافی زیادہ دلکش جگہ ہوتی ہے، وہاں کافی ٹورسٹ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سمندر کی سیر کو جاتے ہیں، وہاں کافی کشتیاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ آمنہ، جنت اور سروجدان اس میں سوار ہوتے ہیں۔ کافی آگے جا کر وہ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں کہ جنت کا پاؤں پھسل جاتا ہے۔ وہ گرنے والی ہوتی ہے تو آمنہ کو پکڑ لیتی ہے، مگر وہ کب تک نبھا پاتی، اس کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور جنت چیخ مارتی ہے، مگر جب آنکھ کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سروجدان نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ کافی تگ و دو کے بعد وہ اوپر آ جاتی ہے۔ جنت شکریہ ادا کرتی ہے، مگر وہ سروجدان یہ نہ ہو جو جواب دینا فرض سمجھے۔ وہ کہتے ہیں میڈم اتنی جلدی کیوں ہے مرنے کی، ہم پر الزام آ جانا ہے، دھیان رکھیں زندگی دوبارہ نہیں ملتی۔ اور جنت کو تو منہ کھلا رہ جاتا ہے کہ میں کون سا مرضی سے گری تھی۔ اب وہ کھانا کھاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اور کل ان کا آخری دن تھا، پھر واپسی۔ اب وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ جنت گھر کال کر کے خیری دریافت کرتی اور پھر سو جاتی ہے۔ اس کا وجود درد کر رہا ہوتا ہے۔ وجدان بس یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا، اگر اس سے آگے کچھ ہو جاتا، اسے کچھ سوچنے کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی۔ وہ واپس آ جاتا ہے اور جنت کی طرف جاتا ہے اور اسے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتا ہے اور اس کو باہوں میں بھرتا ہے اور پھر اپنے بستر میں لے کر آتا ہے اور اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ کر سو جاتا ہے کہ وہ مبادا غائب نہ ہو جائے۔ میں اسے اپنی پریشانیاں بتاتا ہوں اور وہ مجھے چوم کر کہتا ہے خدا خیر کرے گا۔ اگلی صبح اب وہ اگلی صبح لو لینڈ جاتے ہیں۔ یہ ایک آئس لینڈ کی طرح ہوتا ہے، کافی مجسمے پڑے ہوتے ہیں اور وہ کافی تصویریں بناتے ہیں، اور پاس سے جنت اپنے بھائیوں کے لیے کچھ چیزیں خریدتی ہے۔ اب وہ وہاں سے سیوک ماؤنٹین جاتے ہیں۔ وہ کافی خوبصورت پہاڑ ہوتا ہے اور کافی اونچا بھی۔ وہ لوگ تھوڑی سی ہائکنگ کرتے ہیں اور اب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ صبح ان کی فلائٹ تھی اور ایک خوبصورت سفر نے اختتام پذیر ہونا تھا۔ اب واپس ہوٹل جاتے ہیں اور پیکنگ کر کے کچھ کھانے جاتے ہیں اور واپس آ کر سو جاتے ہیں۔ جنت بھی گھر والوں کو تمام بات بتا کر سو جاتی ہے۔ تبھی سروجدان آتے ہیں اور فریش ہو کر جنت کے پاس جاتے ہیں۔ آج آخری رات تھی ان کی اکٹھی، آگے کس میں کو جانے کیا منظور تھا۔ اب وہ جاتے ہیں اس کے پاس اور کچھ تصویریں بناتے ہیں اور جنت کو اٹھا کر اپنے بستر پر لے آتے ہیں اور پھر اس کے بال کھولتے ہیں اور اس کی زلفوں کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے لبوں پر اپنی انگلیاں گھماتے ہیں اور پھر جب جنت کسمس آتی ہے تو یہ فعل چھوڑ دیتے ہیں اور اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ جنت کی آنکھ کھل جاتی ہے مگر سر تھپک کر سلا دیتے ہیں۔
پھر اپنے لب اس کی گردن پر رکھتے ہیں، وہ پھر کسمس آتی ہے تو وہ بس اپنے سینے سے لگائے سو جاتے ہیں۔ میں تمہیں نظر تک نہ لگنے دوں، سردی تو دور کی بات ہے۔ اگلی صبح آج ان کی فلائٹ تھی اور وہ سب چیک آؤٹ کرتے ہیں اور واپس اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ ایک اچھی یاد ختم ہو رہی تھی ان کی۔ اب وہ پلین میں بیٹھتے ہیں اور وہی طریقہ، وجدان کی سیٹ جنت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب وہ بیٹھتے اور جنت کو دوبارہ ڈر لگتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے وجدان کے بازوں پر اپنی انگلیاں گاڑ دیتی ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی اس کا سر وجدان کے کندھے پر آتا ہے۔ وہ سو گئی ہوتی ہے اور تبھی دل فریب مسکراہٹ وجدان کے چہرے کا احاطہ کرتی ہے۔ وہ اس لمحے کو قید کرنا چاہتا ہے تو چند تصویریں لیتا ہے اور اس کا سر تھپکتا ہے اور ہلکی سی سرگوشی اس کے کان میں کرتا ہے۔ جب پلین لینڈ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ کچھ یوں بولتا ہے: میری جانم، تم پر صرف میرا حق ہے اور تم جانتی ہو مجھے جتانا بھی آتا ہے۔ زندگی کے ہر مشکل میں اپنے ساتھ پاؤ گی۔ یو ول آلویز ریمائن می، یو ول آلویز ریمین مائن، ان دس ورلڈ اور آفٹر دس ورلڈ۔ مائی ہارٹ اونلی بیٹس فار یو، یو آر مائی فرسٹ اینڈ لاسٹ لو، اینڈ یو نو واٹ بیبی، آئی ول بی آلویز دیئر فار یو، آئی ول لو یو، اینڈ مائی لو از لائک اے سی، ڈیپ اینڈ کلیئر۔ اور پھر وجدان اپنا لمس اس کے ہاتھ پر چھوڑ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جنت کو یہ خواب محسوس ہوتا ہے اور وہ بند آنکھوں میں ہی مسکرا دیتی ہے۔ اور پھر پلین لینڈ کرتا ہے تو سر وجدان جنت کو اٹھاتے ہیں۔ وہ جب ان کی طرف دیکھتی ہے تو ان کی جذبے لٹاتی نظروں کی تاب نہ لا سکتی ہے اور آنکھیں جھکا لیتی ہے۔ اب سب ایک دوسرے سے مل کر گھروں کو روانہ ہونے لگتے ہیں۔ جنت جب سر وجدان سے مصافحہ کرتی ہے اور اوپر دیکھتی ہے تو وہ اسے آنکھ مارتے ہیں اور جنت کی بیٹ میں سوتی ہے۔ شاید محبت کا پرندہ پروان چڑھ رہا تھا۔ پھر وہ واپس گھر آ کر سفر کی ساری ردات سناتی ہے اور سب کو ان کے تحائف دے کر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ تم محبت کی بات کرتے ہو، مجھے عشق ہے تم سے۔ پھر جنت سوچتی ہے کہ سر وجدان دنیا کے سامنے کچھ اور ہے اور میرے سامنے کچھ اور ہیں۔ کہیں جو میں سوچ رہی ہوں وہ ٹھیک تو نہیں، اور ایسا ممکن بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ آواز میرا خواب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اپنائیت اپنی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ وہ ایک محفوظ سایہ کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ تبھی جنت کے موبائل کی بیل بجتی ہے۔ وہ میسیج دیکھتی ہے: میری پیاری جانم، کبھی کبھی ہمیں کچھ باتوں سے لا علم رہنا ہی بہتر لگتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ لا علمی بھی ایک نعمت ہے، اور وہ چیز نہ ہی سوچیں جس سے تمہیں پھر اذیت پہنچے۔ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ 2 دن بعد آج جنت یوں نہیں چاہتی ہے اور سب کچھ نارمل ہی ہوتا ہے، مگر جب سر وجدان کا لیکچر آتا ہے جنت کو اپنی دھڑکنیں کافی تیز محسوس ہوتی ہیں۔ عجیب کیفیت تھی، مگر کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جب سر وجدان کلاس میں نہیں آتے تو عجیب محسوس ہوتا ہے۔ ابھی وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ سر وجدان کلاس میں آتے ہیں۔ ان کو کافی چوٹیں لگی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ لنگڑا کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اب لیکچر دینا ضروری تھا تو وہ کرسی پر بیٹھ کر تھوڑا سا لیکچر دے کر کلاس سے چلے جاتے ہیں، مگر جانے سے پہلے بتاتے ہیں کہ یونی میں آنے کے لیے روڈ کراس کر رہے تھے کہ آوارہ لڑکے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے بائک ماری اور اس کے بعد کافی گالی گلوچ بھی کی، اور اس وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ گھر جا کر جنت یہی سوچتی ہے کہ عجیب انسیت ہے سر وجدان سے۔ درد مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ میری چیز ہے؟ سوچتے سوچتے وہ سونے لیٹ جاتی ہے۔ آج اسے میسج نہیں آتا، مگر وہ بالکل بھی نہیں سوتی۔ اب سر وجدان ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر گھر جاتے ہیں۔ ان میں نیند کی گولیاں بھی ہوتی ہیں، وہ کھا کر سو جاتے ہیں۔ ایک نیا دھماکہ، وہ بھی تو مسز ڈیول ہوتی ہے۔ وہ آج سارے راز کھولنا چاہتی ہے۔ وہ یونی کی دیوار چھلانگ کر اندر جاتی ہے اور ڈیٹا چیک کرتی ہے اور وہاں نام دیکھ کر ٹھٹک جاتی ہے۔ وہاں نام کی فہرست میں ایک نام وجدان ملک تھا۔ اب وہ CCTV دیکھتی ہے اور وجدان کے گھر کا رخ کرتی ہے۔ وہ آج اس راز کو کھولنا چاہتی ہے۔ وہ اس کے گھر، اس کے کمرے میں جاتی ہے اور وہ جانتی تھی کہ ہر ڈاکٹر ایسی حالت میں نیند کی گولیاں ضرور دیتا ہے کہ انسان کو سکون ملے۔ اب وہ دیکھتی ہے کہ سامنے ہی وہ لحاف سر تک اوڑھ کر لیٹ کر سویا ہوا ہے، اور جیسے جیسے آگے جاتی ہے اس کے پاؤں چلنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے تیسے وہ فاصلہ طے کرتی ہے اور اس کے چہرے سے لحاف اتارتی ہے اور اس کے آنسو متواتر بہنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا محسن تھا۔ ہاں، وجدان ہی اس کا محسن تھا، اس کی محبت، وہ اس کی منقوہہ تھی، اس کا حق تھا اس پر۔ دراصل وجدان کا ماسک پاس پڑا ہوتا ہے جو سوتے میں وہ لگا کر نہیں سوتا تھا۔ جنت اس کا چہرہ یکٹک دیکھتی رہتی ہے اور اس ہاتھ کو پکڑ کر کہتی ہے کہ ایک کام نپٹا کر آتی ہوں۔ سنسان گھر کا منظر، یہ گھر آبادی سے دور بالکل سنسان تھا، اور ایک نقاب پوش گھر میں داخل ہوتا ہے اور سامنے کا منظر دیکھتا ہے کہ 2 لڑکے نشے میں دھت ہوتے ہیں اور ارد گرد ڈرگز موجود تھے۔ پتہ چل رہا تھا کہ ابھی بھی کافی مقدار میں زہر انہوں نے اپنے جسم میں اتارا ہے۔ وہ نقاب پوش ان کو کرسی سے باندھ کر ان پر پانی پھینکتا ہے جس سے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتے ہیں، اور سامنے دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک زنانہ آواز آتی ہے کہ کس نے مارا اس لڑکے کو۔
یہ سننے کے بعد وہ کمینگی سے مسکراہٹ سے بولتے ہیں، روڈ اس کے باپ کا تو نہیں، اور تجھے کیوں اتنی آگ لگ رہی ہے؟ ایک دفعہ ہاتھ کھول، تیری گرمی ختم کرتے ہیں۔ بس اتنا ہی بولنا کافی تھا۔ وہ نقاب پوش آگے بڑھ کر، جس نے یہ سارا کچھ بولا ہوتا ہے، ایک تناٹے دار تھپڑ رسید کرتی ہے کہ اس کے ہونٹ سے خون رسنے لگتا ہے۔ دوسرا بھی سکتے کی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی پاکٹ سے نائف نکالتی ہے اور اس کی زبان نکال کر ایک ہی وار میں کاٹ دیتی ہے، اور پھر اس کی کرسی کو زور سے کک کر کے اسے گرا دیتی ہے۔ بجلی کی رفتار سے دوسرے کی جانب جاتی ہے اور بیلٹ اتار کر اسے مارنا شروع کرتی ہے۔ اتنا مارتی ہے کہ خون رسنے لگتا ہے۔ پھر وہ پلاس سے اس کے ناخن نکال دیتی ہے اور اس کی چیخ اتنی بدتر ہوتی ہے کہ اگر وہاں کوئی زیرو موجود ہوتا تو بے ہوش ہو جاتا، مگر اسے فرق نہیں پڑتا۔ وہ ویڈیو اس طرح بناتی ہے کہ ان دونوں کے آپس میں ہاتھا پائی کی ہے اور آخر میں ایک دوسرے کو مار دیا ہے۔ وہ کرتی بھی ایسا ہی ہے، مگر مرنے سے پہلے ان دونوں کو اپنا چہرہ دکھا دیتی ہے۔ وہ جنتی ہوتی ہے اور بڑی بےرحمی سے ان کو مار ڈالتی ہے اور پولیس کو کال کر دیتی ہے اور خود وجدان کے گھر کا رخ کرتی ہے۔ اس کے پاس جا کر اس کا سر اپنے گھٹنے پر رکھ کر دعائیں پڑھ کر پھونکتی ہے اور اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھتی ہے۔ کیونکہ خون نکلنے کی وجہ سے پٹی گندی ہو گئی تھی تو وہ پٹی بدل کر اسے بولتی ہے، اگر مجھے تم ڈرا سکتے ہو تو میں بھی کام نہیں ہوں۔ آگ برابر کی دونوں طرف لگی ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ واپس آ جاتی ہے۔ اگلی صبح آج جنت جب یونیورسٹی جاتی ہے تو اسے کافی اشتیاق ہوتا ہے۔ سر وجدان کے لیکچر کے دوران ہی اس نے آج اسے کشمکش میں مبتلا کرنا تھا، تو جب بھی ان کا لیکچر شروع ہوتا ہے وہ یک ٹک ان کی طرف دیکھی ہے، جو ان کو عجیب محسوس ہوتا ہے کہ جو لڑکی کبھی اوپر دیکھتی نہ تھی وہ مجھے تاڑ رہی ہے۔ اور کافی دیر بعد وجدان جب جنت کی جانب دیکھتا ہے تو وہ اسے آنکھ مارتی ہے۔ ان کو تو یہ اپنا وہم لگتا ہے، اور لیکچر کے اختتام پر وہ اس کی جانب دیکھتے ہیں تو وہ پھر انہیں آنکھ مارتی ہے۔ وہ پورے بلش کرتے ہیں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جنت پاگل ہو گئی ہے، اور دوسری جانب جنت بمشکل اپنا کہکہ روکتی ہے۔ چھٹی ٹائم وہ دیکھتی ہے کہ سر وجدان پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہیں تو یہ منٹ کے 1000ویں حصے میں اسے آنکھ مارتی ہے، اور سر وجدان کو غوطہ ہی لگ جاتا ہے اور وہ سیٹی مارتی پاس سے گزر جاتی ہے، اور وجدان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ رات کو وجدان سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں جنت کو اس کی اصلیت پتہ تو نہیں چل گئی۔ پھر خود ہی اپنا خیال جھٹک دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہارے لیے کچھ بھی جانب۔ تھوڑا وقت گزرتا ہے کہ اسے ایک میسج موصول ہوتا ہے، میرے پیارے جانو، میں تمہارے پاس ہی رہوں گی ہمیشہ، مسز ڈریول۔ اگلی صبح وہ بھی مسز ڈریول تھی۔ وہ دونوں ہی ایک جیسے تھے، ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے تھے۔ اگر ہم کہیں کہ میڈ فار ایچ ادر، جیسے کہ وہ تھا ہی ڈیئر ڈیول اپنی جانم کا۔ اگر کوئی جانم کو درد دیتا تھا تو وہ اسے موت نہیں، موت سے بدتر زندگی دیتا تھا، اتنا کہ وہ پل پل موت کو ترستا تھا، تڑپتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اچھوں کے لیے بہت اچھا، مگر وہ بروں کے لیے بہت ہی برا تھا۔ اور دوسری طرف مسز ڈیول، وہ زندگی نہیں دیتی تھی، وہ بدتر موت دیتی تھی۔ وہ زندگی پر موت کو ترجیح دیتی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، جان لے بھی سکتی تھی اور دے بھی سکتی تھی۔ دنیا کو نظر آنے والی سادہ معصوم لڑکی کی اصلیت کچھ اور ہی تھی۔ وہ بہت ہی عجیب تھی۔ اس کا اصل تبدیل تھا۔ وہ باہر بہت نرم تاثر دیتی تھی، ڈری سہمی ہوئی تھی، مگر اس کی اصلیت تبدیل تھی۔ وہ اندر سے چٹان کی طرح سختی کی حامل تھی۔ وہ پتھر کا دل رکھتی تھی۔ بس ایک چیز اس کے لیے عجیب تھی کہ اپنی نیند کی بہت پکی تھی۔ دونوں کی مثال ایسی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے صدیاں گزار سکتے تھے۔ وہ خود کی زندگی وار سکتے تھے، وہ موت کو گلے لگا سکتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے کہ وہ مر بھی سکتے تھے اور مار بھی۔ یہ عشق حقیقی ہے۔ یہ نہ تو دن دیکھے اور نہ رات، نہ رنگ دیکھے نہیں ذات۔ یہ عشق حقیقی ہے۔ تیرے خواب ہی میری منزل، تیری مسکراہٹ میری جیت۔ یہ عشق حقیقی ہے۔ نہ دولت دیکھے اور نہ ہی عمر، بس دیکھے تو جذبات۔ یہ عشق حقیقی ہے۔ عشق تو خود میں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ضروری تو نہیں عشق کرے تو محبوب بھی بدلے میں عشق سے پیش آئے، اور نہ ہی یہ ضروری ہوتا ہے کہ محبوب آپ کو حاصل ہو جائے۔ بس ایک عمر ہوتا ہے، محبوب نظر آ جائے، وہ اپنے وعدوں سے مکر جائے، بس اس کا نام ہی تسکین پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ وہ کبھی بھی ہمیں رسوا کرنے کا موقع نہیں چھوڑتا، مگر محبوب کی عزت ہی محب کو عزیز ہوتی ہے۔ وہ زمانے بھر کی رسوائی خود سہ لے مگر محبوب پر انگلی تک نہ اٹھنے دے۔ عشق محبت کی انتہا کا نام ہے، جس کو ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی امیر شہرت اور دولت سے خرید سکتا، اور نہ کوئی فقیر بھیک کی صورت میں حاصل کر سکتا۔ یہ تو ایک انعام ہے، خدا جسے چاہے دے۔ ہر کسی کو یہ راز بھی نہیں آتا۔ اس لیے عشق کے لیے ظرف کی ضرورت ہے، نہ تو یہ خود تسکین دے گا اور نہ ہی چین۔ ہمارا وقت تک تھم جاتا ہے۔ محبوب کی بے رخی محب ہنس کر سہ لیتا ہے۔ عشق کا عذاب ہوتا ہے،
اور عشق کا عین عذاب ہوتا ہے، اور شین اور کاف کی تو بات ہی مت کرو، وہ بس اس دن کا منتظر ہوتا ہے کہ وہ اس کو سمجھے۔ رات کو وجدان کے زخم کافی بھر گئے ہوتے ہیں، مگر ابھی بھی دوائی کے اثر سے وہ غنودگی میں ہوتا ہے کہ اندر مسز ریول آتی ہے اور کافی دیر اس کے چہرے کو تکتی رہتی ہے۔ خود کو میری نگاہ سے دیکھ اگر رشک نہ آ جائے تو بے شک مجرم قرار دے دینا۔ اور کافی وقت گزر جاتا ہے کہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتی ہے، تا عمر تم میرے رہو گے کیونکہ تم پہ صرف میرا حق ہے، اور پھر وہ وہاں سے واپس آ جاتی ہے۔ کسے پتا کل کیا ہونا تھا۔ ایک نئی صبح جنت معیز کے ساتھ یونی کے لیے نکلتی ہے کہ راستے میں ایک گاڑی ان کا راستہ روکتی ہے۔ اندر سے چند آدمی برآمد ہوتے ہیں، جنت کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور معیز کو ہتھوڑا مار کر سر پر وار کر کے روڈ پر پھینک کر کے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف صبح جب وجدان اٹھتا ہے تو وہ آواز بالکل خواب لگتی ہے۔ بال بناتے ہوئے دل میں سوچتا ہے کہ لڑکی نہ ستاؤ، بہت شدت سے پیار آ رہا ہے تم پہ۔ ایک انجانا سا خوف اسے اندر ہی اندر ڈس رہا ہوتا ہے۔ وہ یونی کی طرف روانہ ہوتا ہے تو راستے میں کافی رش ہوتا ہے۔ وہ گاڑی سے اتر کر جاتا ہے اور دنگ رہ جاتا ہے۔ روڈ پر معیز خون سے لت پت گرا ہوتا ہے۔ وہ اسے جھٹ سے اٹھا کر اسپتال روانہ ہوتا ہے۔ وہ اس کا دوست تھا، بچپن ساتھ گزرا تھا، اور دیکھنا اتنے عرصے بعد وہ بھی اس حالت میں۔ اب اسے بس اس کی فکر لاحق ہوتی ہے، اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ عام سی چوٹیں آئی ہیں، کسی نے سر پر وار کر کے بے ہوش کر دیا تھا، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ وہ کمرے میں آتا ہے کہ معیز بول رہا ہوتا ہے کہ چھوڑ دو میری گڑیا کو، نہیں، اور جنت کا نام پکارتا وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور سامنے وجدان کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے گلے لگ جاتا ہے اور اس کا جائزہ لیتا ہے، مگر وجدان کا دماغ تو جنت کے نام پر ہی اٹک جاتا ہے۔ جب معیز سب کچھ بتاتا ہے تو وجدان لڑکھڑا جاتا ہے۔ وہ بالکل بھی اس واقعے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ سوچتا ہے کیا کیا ہوگا، مارا ہوگا جانم کو، اور اس سے آگے سوچنے کی ہمت نہ تھی۔ اب وہ جلد سے جلد جنت کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، مگر جلد بازی میں کوئی غلط قدم بھی اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ گھر چھوڑنے جاتا ہے تو ہمدان اور جنت کے ماں باپ سے ملتا ہے اور انہیں دلاسا دلاتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے دوں گا میں جنت کو۔ وہ کافی تگ و دو کرتا ہے اور رات تک جنت کا پتہ مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جنت سے دور تھا۔ وجدان ایک حویلی کے پاس پہنچتا ہے اور اندر جاتا ہے۔ وہ جنت کی فکر میں بھول جاتا ہے کہ اس کا مقابلہ ہاشم سے ہے۔ جب وہ اندر جاتا ہے تو کوئی پیچھے سے وار کرتا ہے اور وہ زمین بوس ہو جاتا ہے، اور جب کافی دیر بعد ہوش آتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ ایک وجیہہ قدامت کا شخص جس کی آنکھیں سبز ہوتی ہیں اور چہرے پر کمنگی کا تاثر ہوتا ہے کہ اس کا ہر قدم اس کے اندر جلتی آگ کو واضح کرتا ہے کہ وہ سب کو جلا کر راکھ کر سکتا تھا۔ وہ بھلا کا حسین تھا، دیکھنے والا مبہوت ہو سکتا تھا۔ وہ پل بھر میں سانپ بن سکتا تھا اور کسی کو بھی مار دیتا تھا۔ وہ پتھر دل تھا۔ جب وجدان کو ہوش میں آتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ برو آئی مسڈ یو سو مچ. I really wanted to hug you. You know, I'm your friend whom you cannot trust blindly. Bro, you cheated me. You know, I had killed your father and your mother and represented that they were mentally disturbed and killed each other. وجدان جواب میں اتنا ہی کہتا ہے کہ where is my wife. ہاشم کہکا لگاتا ہے اور بولتا ہے کہ برو I will not kill her. She is right behind you. But there is a twist that she is closed in a classroom. You can see her but she cannot see you. You can only listen to her voice but she can't. But the room is because the room is soundproof. وجدان پیچھے مڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جنت کا سر خون سے لت پت ہوا ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں سے بھی کافی خون بہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ بے ہوش ہوتی ہے شاید خون کی کمی کی وجہ سے۔ ہاشم قریب آتا ہے اور تھوڑے سے فاصلے پر کرسی رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور وجدان کا رخ اپنی جانب کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں ضبط کی شدت سے لال ہوتی ہیں، مگر پرواہ کس کو تھی۔ ہاشم اپنی بات جاری رکھتا ہے، برو کام ڈاؤن. You know that I wanted to kill your wife 5 years before because that bitch slapped me in front of my parents just for holding for hand. I'm finding you both from a long time because you insulted me and always got better opportunities than me. You always hurted me. Now it's your time to see me killing your wife first and after that I will kill you. وجدان کا تو دماغ معاف ہو جاتا ہے یہ سن کر، مگر اچانک ہی وہ پوچھتا ہے Where is your parents? ہاشم جواب دیتا ہے I had killed them. ہاشم مزید کہتا ہے I had already killed many pupils because they are best than me. Now I will kill you. وجدان بڑے ہی سکون سے اسے مخاطب کر کے کہتا ہے Don't dare to call me your friend. Go get a life. Oh sorry, you don't deserve a life. You only deserve death. But I will not kill you.
I will only give your roast life. First open my hands. हाशिम अपनी अना का पक्का होता है और उसी तस्कीन की खातिर वो उसके हाथ खोल देता है और ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और उनमें जंग शुरू हो चुकी थी। उसने वजदान से सिर्फ अपनी अना की तस्कीन की खातिर उसके माँ बाप छीन लिए थे। वो वहशी था और ऐसे लोग ज़िंदा रहने के काबिल नहीं होते। काफ़ी मारपीट के बाद जब हाशिम को बाजी पलटती नज़र आती है तब वो बोलता है कि ब्रो, यू नो दैट योर क्यूट इनोसेंट सिस्टर लाइक्ड मी अ लॉट, but she really don't have any sort of idea that she was in love with a snake. I had killed her by marrying with her, and on the wedding night I brought a rope and knife. Firstly, I decided to kill her by rope, but then my plan changed. How could I give her a painful death? How could I give her a peaceful death? She loved me a lot. I had to give her the gift of her care and love. I told her to stay away from me, but poor little soul. वजदान को ये बात बिल्कुल भी मालूम न थी। वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाता और उसी बात का हाशिम फ़ायदा उठाता है और काफ़ी मारता है। मगर वजदान अब भी सदमे में था। उसे लगता था उसकी बहन की मौत एक्सीडेंट में हुई थी, इसलिए शिनाख्त मुश्किल थी। बहन ही तो उसकी वाहिद दोस्त थी। वो बहुत छोटा था जब ये सब हुआ था, तो वो काफ़ी दिन बेहोश रहा था। वो बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था। उसे इस ट्रॉमा से निकालने के लिए वो लोग पाकिस्तान आ गए थे और तभी वो जन्नत से मिला था। अब वो किसी और को खोने की इस्तिताअत नहीं रखता था, इसलिए वो उसका ध्यान अपनी जान से ज़्यादा रखता था। वजदान को गहरा सदमा मिला था और जब वो यहाँ से बिज़नेस के मामले के लिए वापस गए तो एक रात माँ बाप की डेथ हो गई। उसे ये तो मालूम था कि उसके पीछे हाशिम था और अब अगला शिकार उसका जन्नत थी। यही नज़रें थीं जिनका एहसास दोनों महसूस करते थे। हाशिम बात जारी रखता है। शी वॉज सिटिंग ऑन द बेड. आई केम क्लोजर टू हर and blindfolded her, and she thought I had a surprise for her. And then I slowly whispered in her ear, "Babe, love you, congrats for your future life. Miss you." Added a line, and always remain like this. After that, I killed her with a knife. Firstly, I cutted her neck. After that, hands, finger, and after all this, I took out her eyes, cutted her lips, cutted her stomach, and bring out the ribs and sucked out all of the blood. And after informing to your parents about the fake accident, I buried her. You know, I miss her smile and that grey eyes. But I had preserved her blood, eyes and fingers. वजदान इसका जवाब देने के काबिल ही नहीं रहता। वो लड़खड़ा कर पीछे गिर जाता है और कुर्सी पकड़कर शीशा तोड़ देता है, जन्नत वाले कमरे का, और फिर शीशों पर गिर जाता है। वो टूट चुका था, बिल्कुल शीशों की तरह। हाशिम हंस रहा होता है, तभी वजदान उठता है और एक शीशे का टुकड़ा हाशिम की आंख में मारता है और काफ़ी मारपीट करता है। और तभी पूरे माहौल को गोली की आवाज़ खामोश कर देती है जो हाशिम को लगती है। और चिल्लाती जन्नत है और बोलती है कि इस जैसे इंसान का यही हश्र होना चाहिए। वो वजदान को देखती है जो लड़खड़ा रहा होता है। उसे काफ़ी चोटें आई थी, कुछ अंदरूनी और कुछ बैरूनी। अंदरूनी चोटें भरने में वक्त दरकार था। वो खुद को संभालता जन्नत के पास आता है और उसके गले लग जाता है। वो इस वक्त सूखे पत्ते की मानद बिखरा हुआ था। वो बोलता है, मैं टूट गया हूँ, मुझे समेट लो, मुझे छोड़ कर ना जाना, मैं मर जाऊँगा और मेरी ही रहना, मुझे ज़िंदगी जीनी है तुम्हारे साथ में, खुश रहना है, मुझे समेट लो, मैं हार गया हूँ, मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, मैं दर्द नहीं सह पाऊँगा, मुझे मत छोड़ना, मैं बिखर गया हूँ, अब ज़िंदगी का आखिरी सहारा तुम ही हो, मेरे करीब रहना, वादा करो मरते दम तक साथ निभाओगी, जानो तुम पे मेरा हक था और रहेगा जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। जन्नत जवाब देती है, मुझ पर भरोसा रखो, हमेशा तुम्हारी रहूँगी। वजदान ये बात सुनता है और बेहोश हो जाता है और जन्नत की तो मानो दुनिया थम गई होती है, मगर वो कमज़ोर नहीं होना चाहती। वो फ़ौरन ही वजदान का मोबाइल निकाल कर मुइज़ को कॉल करती है और पता देती है। और तभी अचानक गोली की आवाज़ फ़ज़ा में गूंजती है जो जन्नत को दिल के करीब लगती है और हाशिम गोली चलाता और बोलता है, सिस्टर इन लॉ, यू आर नॉट स्मार्ट। आह, what an emotional scene. I'm still feeling sad. Bro, you failed. I really want you to see me killing your wife and taking her last breath. But unfortunately, you will die peaceful in your unconsciousness. जन्नत उस वार के लिए तैयार न थी। उसकी वजह से वो लड़खड़ाती है मगर ख़ुद को संभाल लेती है। और आज तो वो बिल्कुल भी हार नहीं मान सकती थी। वो दुश्मन उसके वजदान का था। उसकी वजह से वजदान इस हाल में था, वो कैसे उसे बख्शती।
وہ بولتی ہے یو آر اے مینٹلی انسٹیبل پرسن, یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو لائف, یو نو دیٹ آئی آلریڈی ڈیسائڈیڈ ٹو کل یو بٹ لیٹر چینج مائی مائنڈ, بٹ یو نو واٹ, آئی ہیڈ سین مائی لو کرائنگ ان فرنٹ آف می, ہی از بروکن, آئی کانٹ ایون امیجن سیئنگ ہم ان دس کنڈیشن, I cannot see tears in his eyes and blood on his body. Always remember me. Last thing, go to he. Bye. Go to hell. Bye. ساتھ ہی جنت چھری سے اس کی گردن الگ کرتی ہے اور خود زمین بوس ہو جاتی ہے. اور ایسی ہی کہانی ختم ایک وحشی شخص کی. تھوڑی دیر کے بعد معیز اور ہمدان آتے ہیں اور اندر بھاگتے ہیں. ایک طرف انہیں وجدان نظر آتا ہے. وہ دیکھتے ہیں تو اس کی سانسیں کافی مدھم چل رہی ہوتی ہیں. وہ اسے اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالتے ہیں اور دونوں جنت کو ڈھونڈتے ہیں. دونوں کا برا حال تھا اپنی بہن کی فکر میں. ایک جگہ انہیں کپڑا نظر آتا ہے, وہ دیکھتے ہیں تو وہ جنت ہوتی ہے. اسے اٹھا کر وہ ایمبولینس میں ڈالتے ہیں اور گھر کو آگ لگا دیتے ہیں. چند تلخ یادیں فنا کر دیں تو ہی اچھا ہوتا ہے. زندگی تیرے تسلسل میں ہم نے وہ لوگ بھی کھوئے ہیں جو سانس کی مانند تھے. ہسپتال جا کر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کافی بلیڈنگ ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے خون کی کمی ہو گئی ہے. کافی سٹریس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے ہیں اور کافی زخم آئے ہیں جو کافی نقصان دہ بھی ہیں. اب بس دعا کریں. دوسری طرف جنت کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا جاتا ہے اور کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آ کر کہتی ہے کہ گولی دل کے قریب لگی ہے, خون بھی بہت بہہ گیا ہے. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے, اگلی 24 گھنٹے کافی مشکل ہے, دعا کریں. یہ اچانک ان کی زندگی میں کیا ہو گیا تھا؟ پل بھر میں ان کی حالت غیر ہو گئی تھی. اب جا کر تو پریشانی ختام پذیر ہوئی تھی. رات کو وجدان کو ہوش آتا ہے, اسے سب کچھ یاد آتا ہے اور خود کو کسی غیر شناسے جگہ پر پا کر حیران ہوتا ہے. تبھی ہمدان اندر آتا ہے اور ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہے. ڈاکٹر آ کر چیک کر کے انجیکشن لگا دیتے ہیں اور اب 24 گھنٹے بے ہوش رہا تھا. تبھی وجدان کے کانوں میں ہاشم کی آواز گونجتی ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کی زندگی چھین رہا ہے, مگر کوئی اس کی مدد نہیں کرتا, کوئی اس کی سانسیں بند کر رہا ہے. تبھی اسے جنت یاد آتی ہے اور چیخ مار کر فوراً اٹھ جاتا ہے اور معیز کو پاگلوں کی طرح پکارتا ہے. معیز اندر آتا ہے تو وہ جھٹ ہی اس سے جنت کا پوچھتا ہے کہ کدھر ہے, مگر معیز چپ رہتا ہے. وجدان چیختا ہے اور بولتا ہے خدارا ایسا نہ کرو, بولو کہاں ہے, میری سانسیں بند ہو رہی ہیں, بتاؤ کہاں ہے. معیز بتاتا ہے کہ ایمرجنسی میں ہے اور وجدان وہاں جاتا ہے اور آنسو زاروں قطار بہہ رہے ہوتے ہیں. وہ اندر جھانکتا ہے اور بالکل ہی عجیب سی جنت اس کو لگتی ہے. زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آج نہیں ہوتی, زندگی کی چمک سے بھرپور آنکھیں بند تھیں. وہ موت اور زندگی کے درمیان لڑ رہی تھی. وہ اب اور کسی کو کھونے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا. وہ تو مانو فنا ہی ہو گیا تھا. اس کی معصوم سی جارم کا وجود اندر جکڑا ہوتا ہے. وہ لڑکی جو ایک سوئی سے ڈرتی تھی, آج اتنی سرنجیں لگی ہیں اور وہ بالکل بھی ہل نہیں رہی, نہ ڈر رہی ہے. وہ زندگی اور موت کی بازی لڑ رہی تھی اور اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی. وہ باہر زمین پر آہستہ بیٹھ رہا ہوتا ہے. وہ فنا ہو رہا تھا, اس کا وجود ختم ہو رہا تھا, وہ سسک رہا تھا. وہ اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, مگر الفاظ ادا ہی نہیں ہوتے. وہ بس زاروں قطار رو رہا تھا اور آخر بولتا ہے اللہ, آپ جانتے ہیں کہ میں بہت کمزور ہوں. اللہ, دنیا کو دکھائی دینا اور اصل میں فرق ہوتا ہے. دنیا کو میں ایک وجیح شخص دکھائی دیتا ہوں, مگر اندر سے میں کتنا کمزور ہوں یہ آپ جانتے ہیں. اللہ, آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنا اصل 2 لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے. ایک اندر موت سے لڑ رہا ہے اور دوسرا آپ. اللہ, اس کی زندگی بخش دیں. میرے رب, مجھے میرا سہارا واپس کر دیں. میں ٹوٹ گیا ہوں, میری دعاؤں پر کن فرما دیں. وہ مشکل اپنے اعصاب بحال کر کے ڈاکٹر سے تمام تر باتیں پوچھتا ہے اور اجازت طلب کر کے اندر جاتا ہے. اور وہ نظر جھکائے بیٹھ جاتا ہے. اس میں ہمت نہیں ہوتی کہ نظر اٹھا کر دیکھ سکے. یار لوٹ آ, تیری مسکراہٹ کو نگاہیں ترس گئی ہیں. پھر نگاہیں اٹھا کر دیکھتا ہے, اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لب کو لگاتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتا ہے. اچانک تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وقت تھم گیا ہو, وہ کبھی ہل نہیں پائے گا. وہ پتھر کا بن جاتا ہے کیونکہ اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جنت نے حرکت کی ہے. ہاں, اس کے رب نے اس کی دعا سن لی تھی. وہ جہنم کو نہیں کھو رہا تھا, وہ زندہ تھی. اب وہ ڈاکٹر کو دیوانہ وار پکارتا ہے اور ڈاکٹر آ کر چیک کر کے بتاتے ہیں کہ پریشانی کی بات نہیں ہے, وہ اب خطرے سے باہر ہے اور تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا. وجدان صاحب, اب آپ بھی انجیکشن لگوا لیں, آپ ٹھیک نہیں ہوئے ابھی, اور تھوڑا آرام کر لیں. اور وجدان مسکراتا ان کے ساتھ چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد جنت کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ ہوش میں آتے ہی یہ پکارتی ہے کہ وجدان, وہ زخمی ہے, وہ رو رہا ہے, مجھے پکار رہا ہے, میرا وجدان,
مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ بول نہیں رہا، میں اسے دوبارہ نہیں کھو سکتی۔ معیز اور ہمدان اسے سنبھالتے ہیں کہ وجدان ٹھیک ہے، مگر وہ بھی جنت تھی، کب کسی کی سنتی تھی۔ تبھی وجدان مسکراتا اندر داخل ہوتا ہے اور پھر آ کر جنت کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور معیز اور ہمدان باہر نکل جاتے ہیں، اور وجدان اپنی جانم کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، ایسے کون کرتا ہے یار، اگر آج میں مر جاتا میں تمہیں اب اکیلا نہیں چھوڑوں گا، مگر ایسے تنگ نہ کرنا، میں مر جاؤں گا۔ اور جنت تو رونے شروع ہو جاتی ہے کہ وجدان کو مرا ہوا کیسے تصور کر سکتی تھی، کیونکہ وہ دعا کرتی تھی کہ اس کے حصے کی زندگی بھی وجدان کو لگ جائے۔ وہ اسے آیت الکرسی کی ورد میں رکھتی تھی، وہ اس کی زندگی کی تمام تر مشکلات کے حل کی خاطر دعا مانگتی تھی۔ وہ ایسا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ ہمیں موت سے محبت ہے، دراصل جینے کا شوق محبت کرنے والوں کو ہوتا ہے۔ وہ اسے رلانا نہیں چاہتا تھا، بس ذرا سی ناراضگی دکھانا چاہتا تھا کہ آج اگر وہ اسے کھو دیتا، مگر اس کے برعکس وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ ہائے آداب محبت کے تقاضے! لب ہلے اور شکایت نے دم توڑ دیا۔ اب وہ بیچارہ اسے چپ کروانے کے جتن کرتا ہے، مگر وہ اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی سانسیں اٹکتی ہے کیونکہ زیادہ رونے کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری آ رہی ہوتی ہے۔ اس سے سانس مشکل سے لی جا رہی تھی، اور وجدان ڈر جاتا ہے، اور وہ اسے زور سے خود میں بھیج لیتا ہے اور اس کا سر تھپکتا ہے اور پیار سے اس کے بال سہلاتا ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد وجدان کو محسوس ہوتا ہے کہ جنت سو گئی ہے، اور وہ اسے لٹاتا ہے اور ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر لو ہے، انہیں ابھی آرام کرنے دیں، ہم نے انجیکشن لگا دیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے ہی پرکیف لہجے میں کہتا ہے، میری زندگی، میری محبت، میری دعاؤں کا صلہ، میری زندگی کا حصول، میری آخری خواہش، میری طاقت، میری جانم، میری مسز۔ دیکھو یار، مجھے نہیں معلوم تم میری بات سن بھی رہی ہو یا نہیں، پر یار آج تھک گیا ہوں دوری سہتے سہتے۔ ہر روز خود سے ایک نئی جنگ لڑتا ہوں، میں یہ جدائی ہجر کی رمز سہ نہیں پا رہا۔ میں نے تمہارے گھر والوں سے بات کر لی ہے، بس ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ تو 1 مہینے تمہاری رخصتی ہے اور شادی کے تمام فرائض انجام دیے جائیں گے، اور اب وعدہ ہے آئندہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، اب مسکرا دو۔ یہ سننے کے بعد جاندار مسکراہٹ جنت کے لبوں کا احاطہ کرتی ہے، اور وجدان تو کھو ہی گیا تھا، اور چند لمحات بعد اٹھ کر اپنا لمس اس کے رخسار پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ 1 مہینے بعد آج جنت کی طبیعت ٹھیک تھی، اور اس تمام عرصے میں وجدان مضبوط سرمایے کے بطور پیش آیا تھا۔ اس عرصے میں ان کی محبت میں ذرا بھی کمی نہ آئی کی۔ اس سب میں آخر وہ دن قریب آ ہی گیا تھا جب دونوں کی محبت کو تکمیل ملنی تھی۔ وہ بات یہ ہے کہ سچی محبت کو تکمیل مل جاتی ہے۔ اب 1 ہفتے کے لیے جنت اور وجدان کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ دونوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہ تھا، کیونکہ ماننا تھا کہ اس طرح دلہن پر حسن ٹوٹ کر برستا ہے۔ جنت تو پھر بھی ٹھیک تھی، مگر وجدان کا تو مانو وقت تھم گیا۔ وہ جنت کو دیکھنے کا منتظر تھا، اور ہمدان اور معیز ایسا ہونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ انتظار یار میں جو مزہ ہے، وہ دیدار یار میں کہاں؟ وجدان ہر پل اسی آس میں رہتا کہ جانم کا دیدار کر سکے، مگر ہمدان اور معیز ہر بار کمام میں ہڈی کا کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے کافی دعائیں انہیں ملتی تھیں۔ جیسے پہلے ہی دونوں نکاح کر چکے تھے تو تمام تر رسومات اکٹھی ہونی تھی۔ ہلدی کا فنکشن، آج ان کا ہلدی کا فنکشن تھا، اور سب کی ڈریسنگ سیم اورنج تھی۔ اب سبھی فراک اور شلوار قمیض میں ملبوس ہوتے ہیں، یہاں بس ایک عجیب چیز تھی، جنت کی ڈریسنگ۔ اسے جب معلوم ہوا اس نے فراک پہننی ہے تو اس نے گھر آسمان پر اٹھا لیا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی بھاری ڈریس نہیں پہنی، یہ سب میں نہیں پہننے والی۔ اب ظاہر ہے بیٹی رخصت ہو رہی ہو تو ماں بار بار ٹوکتی اچھی نہیں لگتی۔ جنت جب ہال میں قدم رکھتی ہے تو وجدان جنت کو دیکھ کر کہکا لگاتا ہے، اور مجال ہے جنت ذرا گڑبڑائی ہو۔ وہ آ کے اسٹیج پر بیٹھ جاتی ہے، اور دوسری جانب سبھی ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ اب سب کو چپ کروا کے فنکشن شروع کیا جاتا ہے، اور پھر وجدان پاس بیٹھی جنت کو دیکھتا ہے جو کہ اورنج جینز اور شرٹ میں ملبوس ہوتی ہے، اور اوپر جیکٹ پہنی تھی جس کے پیچھے جنت لکھا تھا۔ اس کا چہرہ میک اپ سے پاک ہوتا ہے اور پونی ٹیل کی ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس وجدان نے شلوار کرتا پہنا ہوتا ہے۔ بلا شبہ دونوں حسین تھے۔ جنت نے شوز پہنے ہوتے ہیں، جبکہ وجدان نے پشاوری چپل پہنی ہوتی ہے۔ پاس سے گزرتے معیز شرارتی انداز میں بولتا ہے کہ پہلی بار دیکھا ہے کہ مغربی لڑکی نے مشرقی کپڑے پہنے تھے، جبکہ مشرقی لڑکے نے مغربی کپڑے پہنے تھے۔ اور وجدان کا کہکا نکلتا ہے، اور جنت کو کہاں شرم آنی تھی، اور وہ بھی جنت کی جانب دیکھتا ہوا کہتا ہے کہ میری جانم آج پری لگ رہی ہو، اور میری جان مسکرا دو۔
جنت مسکرا دیتی ہے اور وہ اس کی مسکراہٹ میں کھو جاتا ہے اور یہ منظر کیپچر ہو جاتا ہے کیمرے میں۔ نظر نظر کا فرق ہوتا ہے ورنہ محبوب جس کا بھی ہو کمال ہوتا ہے۔ سنگیت والے دن آج ان کا سنگیت تھا، سب تیاریوں میں مصروف تھے، جبکہ جنت کو کب کا ہمدان اب اٹھانے کی ترکیب کر رہا تھا، مگر وہ اٹھنے کا نام نہ لے رہی تھی، جیسے مردوں سے لیس لگا کر سوئی ہو۔ اور پھر وہ ایک ترکیب لگاتا ہے اور کرتا کچھ یوں ہے کہ الارم لگا کر موبائل اس کے کان کے قریب رکھ دیتا ہے، اور پھر وہ اچانک اٹھ جاتی ہے تو ہمداروں سے تیار ہونے کی تلقین کرتا ہے اور شکر کا سانس لیتا ہے، اور جنت اپنے بستر کا الوداعی نظروں سے دیکھتی ہے اور پھر واش روم میں گھس جاتی ہے۔ کچھ وقت بعد فنکشن کا آغاز ہوتا ہے۔ آج ڈریس اسکیم بلو تھی، وجدان نے بلو پینٹ اور وائٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، جبکہ جنت نے بلو جینز اور ساتھ ہی لانگ بلو شرٹ پہنی ہوتی ہے اور بال کھولے ہوتے ہیں۔ دونوں نے آج شوز پہنے تھے۔ آج جنت نے میک اپ کے نام پر کاجل لگایا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اٹھنے والی نظر چند لمحات کو ٹھہر جاتی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورتی کی مثال آپ تھے۔ سب کے پرفارمنس کے بعد جنت اور وجدان کی پرفارمنس تھی۔ وجدان جنت کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر آتا ہے اور تب کی لائٹ بند ہو جاتی ہے اور ان کا ڈانس شروع ہوتا ہے۔ پہلے جنت ڈانس شروع کرتی ہے۔ مینوں لہنگا لے دے مہنگا، جیا میرا جائے گا، انہیں پیسے تو دس کتھے لے کے جائے گا، ایک ہیل دے نال میں کدے ایک سال بھی پاواں، مینوں کدے تے لے جایا کر شاپنگ مال بھی، میرے نال دیا سب پالر سج دیاں رہندیاں ہوئے، ہائی لائٹ کر دے میرے کالے وال وے۔ گانا بدلتا ہے اور اسی افداد میں وجدان بولتا ہے، حکم کرو بس میری جان، پوری دکان خرید دوں۔ اور جنت مسکرا دیتی ہے، نے ایک تیرا ہسنا ہوئے دل وچ وسنا ہوئے، نے ایک تیرا کنگنا ہوئے سانوں تو جج گئی ہیں، مینوں تو دسنا ہوئے، نے ایک تیرا کنگنا ہوئے ایک تیرا ہسنا ہوئے دل وچ وس گئی ہیں۔ اب باری ہوتی ہے کپل ڈانس کی، جس کی بنا پر گانے میش اپ کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا، تو رات دیوانی میں زرد ستارہ، میں چھوڑی عشق کی گلی بس تیری آہٹیں ملی، میں نے سوچا چاہوں نہ تجھے پر میری ایک نہ چلی، عشق میں نگاہوں کی ملتی ہیں بارشیں، پھر بھی کر رہا دل تیری خواہشیں، دل دیاں گلاں کرانگے نال نال بہ کے، اکھ نال اکھ نوں ملا کے، دل دیاں گلاں، جسے زندگی ڈھونڈ رہی ہے کیا وہ یہ مقام میرا، یہاں چین سے بس رک جاؤں، کیوں دل یہ مجھے کہتا ہے، جذبات سے میں نے جانے کیا اثر ہوا ہے، ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا ہے تم کو قسمت کی لکیروں سے، میں تیری ہو گئیاں تو میرے باجوں کتھے ہور نہ لاوانگے۔ اور سہ ٹوٹتا ہے اور پھر وہ اسٹیج سے نیچے آ جاتے ہیں۔ مہندی کا فنکشن اب ایک دن کے وقفے کے بعد ان کی بارات تھی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ سب کی ڈریس اسکیم وائٹ اور گرین تھی۔ سب نے لہنگے پہنے تھے اور لڑکوں نے شلوار قمیض کے ساتھ چنری بھی پہنی تھی۔ وجدان نے آج وائٹ شلوار قمیض پہنی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گرین ویسٹ کوٹ پہنی تھی، جبکہ مد مقابل جنت نے وائٹ ٹائٹس اور ساتھ گرین کرتا پہنا تھا اور بال کھولے تھے۔ ساری دنیا ماشاءاللہ بولے گی جب چلے گی تو میرا ہاتھ تھام کر۔ فنکشن کے اختتام کے بعد ہر کوئی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اگلی صبح کل بارات تھی، ہر کوئی تیاری میں مشغول تھا اور سب سے عجیب بات تھی کہ ہر کوئی خوش بھی تھا اور دکھی بھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے نظر چھپا کر رو رہا تھا۔ آخر جنت نے ان کے ساتھ وقت گزارا تھا، اس کا رونا ہنسنا گونجا تھا وہاں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جان تھی دونوں بھائیوں کی اور ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ بھی شہزادی بنا کر رکھا تھا۔ ویسے بھی بیٹیاں خوبصورت سی نعمت ہیں۔ اب بھی سبھی افسردہ تھے مگر اب وہ رونا نہیں چاہتے تھے۔ دونوں کی محبت وہ جانتے تھے۔ انہوں نے دونوں کی شدت دیکھی تھی ایک دوسرے کی خاطر، تو وہ پرسکون تھے اور وقت کے بعد عادت ہو جانی تھی۔ دونوں بھائیوں کی بھی شادی کر دینی تھی 1 سال تک، اور دوسری جانب وجدان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ آخرکار اس کی جانم نے کل اس کا ہو جانا تھا، وہ خوش کیوں نہ ہوتا۔ رات کو سب سو گئے تھے۔ آخر کو سب نے صبح جلدی اٹھنا تھا مگر جنت کو نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ کبھی موبائل دیکھتی یا پھر اٹھ کر گھومتی تھی۔ اب چند لمحات کے بعد اس نے چھت پر جا کر کھلی ہوا میں گھومنے کا سوچا۔ ابھی وہ اوپر جا رہی تھی کہ اچانک کسی نے رومال سے اسے بے ہوش کر دیا اور وہ وہیں اس کی باہوں میں جھول گئی۔ آخر کو وہ بھی لڑکی تھی، چاہے کتنی طاقتور بنے تو کمزور تو ہو ہی جاتی ہے کبھی کبھی، اور ویسے بھی یہ سب کافی جلدی ہوا تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ نہ دل ہوتا نہ دل روتا، نہ دل دل سے جدا ہوتا،
نہ تم اتنی حسین ہوتی کہ دل تم پہ فدا ہوتا۔ اسے جب ہوش آئے تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں تھی اور اس کے سامنے کوئی پشت کیے بیٹھا تھا۔ حور المرا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اسے صاف نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ ڈری تو نہ تھی مگر سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہے۔ اچانک یہ وہ شخص اٹھ کر اس کی طرف آتا ہے اور بالکل قریب پہنچ کر سرگوشی نم آواز میں بولتا ہے، سرپرائز۔ یہ آواز وہ کروڑوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اب لائٹ آن ہوتی ہے اور پورا کمرہ روشنی میں ڈوب گیا تھا اور ہر طرف جنت کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ کبھی وہ سوئی ہوئی تھی، کبھی مسکرا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک نفوس بھی تھا۔ وجدان کبھی اس کا ہاتھ پکڑے، کبھی اس کے لب جنت کے رخسار پر تھے، کبھی جنت کا سر اس کے کندھے پر تھا، اور یونی کی بھی کئی تصاویر تھیں۔ اور پلان کے بھی پیچھے وجدان نمودار ہوتا ہے اور مسکراہٹ لبوں کا احاطہ کیے ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں کیک تھا۔ سامنے ٹیبل پر رکھ کر سرگوشی نما آواز میں بولتا ہے کہ مائی لولی، مائی وائف، دس از فار یو۔ I decided to give you a surprise for the last time before رخصتی۔ اور جنت کے رخسار پر اپنا لمس چھوڑتا ہے، اور جنت کو تو یہ سب کچھ خواب محسوس ہوتا ہے اور وہ اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ پھر وجدان کہتا ہے کہ کیک کاٹ لو۔ پھر دونوں کیک کاٹتے ہیں اور اوپر سے غبارے نیچے آتے ہیں جو کہ 6 ہوتے ہیں، اور پھر وجدان کہتا ہے کہ ان کو پھاڑو، ان کے اندر بھی تمہارے لیے کچھ ہے۔ جنت مسکراتی ہے اور آگے بڑھ کر دیکھتی ہے، ایک غبارہ پھاڑتی ہے، اس میں اس کے لیے ڈائمنڈ کی رنگ ہوتی ہے۔ اب دوسری جانب بڑھتی ہے، وہ پھاڑتی ہے تو اس میں سے بریسلٹ نکلتی ہے، اس میں WJ لکھا ہوتا ہے، اور ایک غبارے سے رشیا کی ٹکٹ نکلتی ہے، ایک میں سے لاکٹ نکلتا ہے جس میں دونوں کی تصویر ہوتی ہے، اور پھر پائل ایک میں سے نکلتی ہے اور ایک میں سے میموری کارڈ نکلتا ہے۔ اسے موبائل میں ڈال کر آن کرتے تو اس میں ایک ویڈیو ہوتی ہے جس کو وہ دیکھتی ہے جو کہ تمام کوریا کی تفریح کی ہوتی ہے۔ اب جنت مسکراتی ہے اور وجدان کو تو سب سے معتبر لگتی ہے۔ اب جنت کہتی ہے، تھینک یو سو مچ مائی لو، I wanted to be your wife in this world and also after this world I love you so much۔ وجدان جواب دیتا ہے، I love you too۔ اور پھر دونوں اپنے کمروں میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہ رات ان کی جدائی کی آخری ہوتی ہے، کل ان کی محبت کو تکمیل ملنی تھی، دونوں کا ہجر فراق میں تبدیل ہو جانا تھا۔ ایک دفعہ شادی ہو جائے پھر، میں تیرا تکیہ تو میری رضائی۔ بارات والا دن۔ آج بارات والا دن تھا، ہر کوئی خوش تھا اور ساتھ ہی ساتھ مصروف بھی تھا، مگر جنت ابھی بھی سوئی ہوئی تھی کہ معیز اور ہمدان نے آ کر کافی مشکل سے اسے جگایا کہ تیار ہو جاؤ، آج تمہاری رخصتی ہے۔ جب جنت اٹھتی ہے تو اس کی نظر معیز اور ہمدان کے چہرے پر پڑتی ہے تو وہ ٹھٹک ہی گئی تھی کہ رو رو کر دونوں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ جنت کے دل کو کچھ ہوا تھا تو اس نے اٹھ کر گلے لگاتے ہوئے کہا کہ میری شہزادو، اٹھ ہی جاؤ، ایسے رو تو نہ یار، میں کون سا دوسرے ملک جا رہی ہوں۔ ماما پاپا نے وجدان کو منا لیا ہے کہ اب وہ ادھر ہی اوپر والے فلور میں رہے گا، میں بس نیچے سے اوپر سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اب معیز اور ہمدان دونوں مسکراتے ہیں اور شرارتی انداز میں بولتے ہیں کہ بہن تو تاعمر ہمارے ہی سر پہ سوار رہے گی۔ اب وہ مسکراتے ہیں اور جنت واش روم میں گھس جاتی ہے۔ آج وقت بدل جانا تھا، حالات بدل جاتے، احساس بدل جاتے، تصورات بدل جاتے۔ بس چند لمحات دور تھے اس کی نئی زندگی کا سفر۔ رخصتی ہوتے ہی لڑکی کا گھر بدل جاتا ہے، خیالات، گھر والے تبدیل ہو جاتے ہیں، بیٹی سے بیوی کا سفر، زندگی کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ ہمیں تم سے نکاح عشق قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ رات کے وقت بارات ہوتی ہے تو سب ہال میں پہنچ جاتے ہیں۔ آج ڈریسنگ اسکیم سب کی پیچ ہوتی ہے۔ آج پولر مین بھائیوں کی دوڑ لگی ہوتی ہے، کبھی کسی کو لینے جاؤ تو کبھی کسی کو لینے، بس جنت رہ جاتی ہے۔ بارات آتی ہے، سب بارات کا استقبال کرتے ہیں۔ تم آؤ گے تو کریں گے پھولوں کی برسات، بہار کے موسم سے رابطہ ہوا ہے۔ دوسری طرف وجدان کا خیال ہوتا ہے کہ کاش آج جنت مشرقی لباس پہنے، مگر پھر وہ جھٹک دیتا ہے اپنے خیالات کو۔ اس نے جنت کی روح سے محبت کی تھی، وہ جیسی تھی اسے ویسی ہی قبول تھی، اسے تبدیلی نہیں چاہیے تھی۔ اس میں مجھے وہ اپنی معصوم سی بگڑی ہوئی میری ٹکر کی میری شیرنی پسند ہے جو میرے لیے کسی کو بھی مار سکتی ہے، وہ دنیا چیر سکتی ہے۔ مجھے میری پیاری اور بالکل معصوم سی جانم ہی پسند ہے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جنت ہال میں داخل ہوتی ہے اور تمام لوگ مبہوت ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ آسمان سے اتری پری کی مانند لگ رہی ہوتی ہے۔ اس نے پیچ اور وائٹ لہنگا پہنا ہوتا ہے اور ہلکا نفیس میک اپ ہوتا ہے اور جوڑا کیا ہوتا ہے جس پر نفاست سے دوپٹہ سیٹ تھا۔ وجدان تو بالکل کھو جاتا ہے کیونکہ جنت نے کبھی ایسی ڈریسنگ نہ کی تھی، اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہے۔ وجدان نے پینٹ کوٹ پہنا تھا پیچ کلر کا، دونوں لگ بھی خوبصورت رہے تھے۔ وہ جنت کا ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج پر لاتا ہے اور ساتھ ہی سرگوشی کرتا ہے کہ اب یہ تھاما ہوا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔
ہر مشکل میں تم مجھے اپنا حمایتی پاؤ گی، اب ہمیں بس موت ہی جدا کر سکتی ہے۔ اور جنت تو ہمیشہ ہی وجدان کے اظہار پر فدا ہو جاتی تھی، مگر آج اسے یہ اظہار مختلف لگا تھا۔ اس کی آواز میں مان تھا جس نے جنت کی محبت کا غرور مزید کر دیا تھا۔ تمام تر رسومات جو کہ جنت کے ماں باپ نے وجدان کے ماں باپ بن کر کی تھیں، ایک خوبصورت شام اختتام پذیر ہوئی تھی۔ اب جنت کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے کہ وجدان اپنی جیب معیز اور وجدان کے سامنے خالی کر کے آتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے۔ جنت اندر بیٹھی ہوتی ہے کہ وجدان آتا ہے اور جنت کے قریب جا کر بیٹھتا ہے اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ میری جانب کی منہ دکھائی، اور ڈبی کھول کر پائل اسے پہناتا ہے اور پھر جنت کو کہتا ہے آج میری جانب میری ہو گئی، آج سے وعدہ ہے میرا کبھی بھی تمہیں رونے نہیں دوں گا، بس اب تم پہ میرا حق ہے۔ اور جنت مسکراتی ہے اور بیڈ سے اتر کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے اور وجدان ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے اور جنت بامشکل اپنا کہہ روکتی ہے اور وجدان کا ہاتھ پکڑ کر محبت کی مہر ثبت کرتی ہے، اور وہ تو بس اسی لمحے میں کھو جاتا ہے۔ تب جنت کہتی ہے میرے مجاز خدا، آج سے میری ساری زندگی تمہارے نام ہے، میری خواہش یہ ہے کہ تم ہمیشہ ایسے ہی رہو، تم میرے ہو، تم پہ میرا حق ہے۔ اور وجدان جاندار مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھتا ہے اور جنت کہتی ہے دس از فار یو، تیرے کندھے پر سر رکھ کر رونا چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتی ہوں، تیری باہوں میں زندگی کے کچھ پل جینا چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتی ہوں، تیری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتی ہوں، تیرے چہرے کی مسکان کا سبب بننا چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتی ہوں، تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیکھنا چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتی ہوں، تیرے ہجر کو وصل میں تبدیل کرنا چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتی ہوں، تیری صبح کا پہلا خیال بننا چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتی ہوں، زندگی کے حسین لمحات تیرے سنگ دیکھنا چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتی ہوں، تیرے سینے پر سر رکھ کر سونا چاہتی ہوں، تیری دھڑکنوں میں اپنا نام سننا چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتی ہوں، تیرے سارے دکھ و درد خود میں سمیٹنا چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتی ہوں، تیرے لمس کو تعمر محسوس کرنا چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتی ہوں، تیرے آنسو خود میں سمیٹنا چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتی ہوں، زندگی کا اختتام تیری باہوں میں چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتی ہوں۔ اتنا سادہ اظہار، وہ تو یہ سن کر ہی فدا ہو گیا تھا۔ وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ جانب ہمیشہ اس کی سوچ کی برعکس نکلتی ہے۔ اب وہ اس کے کندھوں سے اٹھا کر اپنے گلے لگا لیتا ہے، اور آج دونوں کی محبت کامل ہو گئی تھی۔ آج کے بعد انہوں نے ساتھ ہر خوشی کا وقت گزارنا تھا، اور آج دونوں کی محبت کو منزل حاصل ہو گئی تھی، اور آج زمین پر دونوں کا ملن تھا اور آسمان ہر میں کامل مکمل ہو گیا تھا۔ نہ تمہیں ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کر چاہو کہ پاگل کر دو مجھے۔